اچھا جی، آپ لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو بلانے کا آپ کو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ بھی آ گیا، اور میرا تھا کہ ہم آپس میں ایک ڈسکشن کر لیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا تقاضا کیا ہے، اور ہم اپنی جو امت ہے، اپنی قوم ہے، ان کو ہم کیا پیغام دے سکتے ہیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، کہ کس طرح سے یعنی نبی کی محبت کس طرح کی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آج کا مسلمان میرے مشاہدے کے مطابق ہم کنفیوزڈ ہیں۔ کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم لوگ جلاؤ گھراؤ والا کام شروع ہو جاتا ہے، کبھی سمجھ نہیں آتی تو کوئی ایک طریقہ دوسرا طریقہ۔ تو اصل میں وہ جو رائٹ پاتھ ہے جو ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات انشاءاللہ کرتے ہیں آج ڈسکشن۔ اور سب سے پہلی بات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ان سے کہہ دیجئے نا کہ اگر یہ واقعی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے، تو وہاں پہ تو بتایا گیا کہ اتباع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اتباع کیا ہے شیخ صاحب؟ یہ کنفیوژن نا ذرا بھی کنفیوژن میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لیں جو آپ نے باقی چیزیں بتائی ہیں نا، اگر یہ بھی ایڈ کر لیا جائے نا کہ لوگ یہ سب کچھ اس میں اس کنفیوژن میں ایک دوسرے سے کچھ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ دونوں پارٹیز جو ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں وہ دونوں ہی محبت کے نام پر اگینسٹ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی محبت ہے، یہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی محبت ہے، اور دونوں کے جو عمل ہیں وہ دونوں کے مخالف ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو الفاظ بھی برے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر فتوے بھی لگائے جا رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں بھی ہیں۔ آپ نے جو آیت جس سے ہم ابتدا کی ہے، شروع کیا ہے، اس آیت کو ہی اگر سمجھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی میں کور ہو جائیں گی۔ بات ہے محبت کی، پہلے تو اس بات پہ آنا چاہیے کہ برداشت دونوں طرف کے لوگوں کو پیدا کرنی چاہیے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ محبت کے نام پر کر رہے ہیں۔ اب محبت ہے تو صحیح نہ ان میں، یہ بات کی بات ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے، جہاں تک محبت ہے، محبت کا تعلق ہے، اس کو تو مان لینا چاہیے نا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی، جس پر کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوا کہ یہ کیسی بات ہے، صحیح۔ یہ بات تو ان کو نہیں کہنی چاہیے، تو کچھ علماء نے یہ مشورہ بھی دیا، مطلب کچھ لوگوں نے، علماء نے، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جو بدعت کر رہا ہے نا، اس کو اس بدعت کا گناہ تو ہوگا، لیکن اس بدعت کے پیچھے جو اس کی نیت ہے نا، نیت اگر اس کی محبت کی ہے تو اس نیت کا تو اس کو اللہ تعالیٰ کہ یہ رائے گاہ نہیں جائے گی، عمل اس کا خراب ہے، جہاں پر خرابی ہے ہم وہاں پر وہ چیز اس کی نشاندہی کریں گے۔ تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یار یہ محبت میں کر رہے ہیں نا، اچھا ہے یا برا ہے، یہ بات کی بات ہے، یہ بات میں سمجھائیں، پہلے اس بندے کو تسلیم تو کریں، اس کو قریب تو بلائیں نا، یہ تو نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھنا نہیں گوارا کر رہے، اور پھر دوسرے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ اگر یہ آپ کو کسی کام سے منع کر رہے ہیں کہ یار یہ نہیں کرنا، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یار وہ بھی محبت میں کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، یہ کر کے بتایا ہے، صحابہ نے یہ کہا ہے، اب ان کو بھی تو محبت کرنے والوں میں شامل رکھے نا۔ اب ان ساری چیزوں کو، دونوں لوگوں کو قریب کر دینے والی چیز جس پر دونوں متفق ہیں، وہ یہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی، سورہ آل عمران کی 31 آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو یہ محبت تمہاری اللہ کے ہاں قبول کب ہوگی؟ ہم نے تو محبت کر لی، ہماری طرف سے تو محبت چل پڑی، ہماری طرف سے محبت یہ ون وے ہے، اور اللہ کی طرف سے محبت کب آئے گی؟ جب درمیان میں یہ ان کنتم تحبون اللہ اور یحببکم اللہ کے درمیان میں فاتبعونی، یہ برج ہے، جب تک یہ برج درمیان میں نہیں ہوگا یہ دونوں ایک ایک کنارے پہ رہیں گے، اللہ کی محبت نہیں آئے گی، ون وے محبت ہوگی۔ تو بس اتباع آ جائے تو اتباع کے ذریعے سے ہی یہ ساری محبتیں بھی آ جائیں گی، اور ہم لوگوں کے درمیان بھی محبت آ جائے گی، جو رسول کی محبت پر ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے محبت اور نتیجہ کیا نکلا؟ نفرت، آپس میں نفرت، آپس میں نفرت۔ اور یہ ایکچولی وہ ایک محبت کا تقاضا بھی ہے نا کہ اگر ایک شخص کسی سے دعویٰ کرتا ہے محبت کا، ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اب زبانی کلامی تو بات نہیں چلتی نا، آپ صرف محبت کے دعوے کرتے رہیں، تو اس کا عملی تقاضا کیا ہوگا؟ اگر وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، وہ اس کے اوپر خرچتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کا دعویٰ تو ساری کرتے ہیں، آپ یہاں سے بھی مائک پکڑ کے باہر جنا سپر میں چلے جائیں یا جنا سپر مارکیٹ میں چلے جائیں اور لوگوں سے پوچھیں جی کیا آپ یعنی اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو کہیں گے جی بالکل کرتے ہیں۔ تو پھر آپ ان سے جب پوچھیں کہ جی کیا چلیں مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی ہوائیاں اڑتی ہیں، کہتے ہیں سوری بھائی ٹائم بڑا زیادہ ہو گیا، تو سوال کے وقت ختم کریں، تو دین میں اتنی سختی نہیں، ہاں اتنی سختی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے بہرحال شیخ صاحب آپ اس کے بارے میں۔ بھائی دیکھیں جو ٹاپک آپ نے آج شروع کیا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے،
سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے نا وہ عین ایمان ہی ہے، کیونکہ ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بے شک اپنے والدین اپنی اولاد تمام انسانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تبھی جا کر بات پوری ہوگی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول باقی سب سے تو مجھے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنی اپنی جان جان سے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے ابھی تک ایمان اس لیول پہ نہیں پہنچا۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول پھر آج سے مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الآن یا عمر، عمر اب بات مکمل ہو گئی۔ تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ بے شک تو سب سے بنیادی جو نقطہ ہے نا، جو ہمارا جو شیخ صاحب فرما رہے تھے نا بالکل درست فرما رہے تھے، ہمیں اس چیز کو کم از کم سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس بات پر تو متفق ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کی تکمیل ہے، بے شک بے اس شک کے بغیر ایمان نہیں۔ بے شک اب جب ہم اس نقطے پر متفق ہیں تو ہمیں اتفاق سے آگے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس محبت کا طریقہ کار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارا اسی محبت کو جانچنے کے لیے ایک اور متفقہ بات نکالتے ہیں جس پر میرا بھی آپ کا بھی ہر کسی کا کوئی جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا ایمان ہے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک کرائٹیریا بنایا، اور وہ کرائٹیریا ہے کہ اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق کسی نے ادا نہیں کیا اور نہ کوئی ادا کر سکتا ہے۔ اس پر بھی ہمارا اتفاق ہے، اتفاق ہے، بالکل صحیح۔ ہر کسی کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کے لیے جو قربانی آپ کی محبت کے اندر، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر جو کرائٹیریا سیٹ کر دیا ہے نا وہ کوئی میٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت سنبھالی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روٹین اور ان کے اتباع سنت اور سارے معاملات اور مسلمانوں کے معاملات کس طرح انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھنے کے بعد کیے تو رو پڑے اور کہا کہ آپ نے تو جو کرائٹیریا ہمارے لیے سیٹ کر دیا ہے وہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اب اس سے ہٹ کر کوئی ایسا کام جو میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم محبت کے اندر کر رہے ہیں اور لیکن صحابہ نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یہ بیسٹ لوگ جس کو چھوڑ چکے تھے یا جو ان کو لگا کہ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، محبت کا تقاضا اس سے ہٹ کر کچھ ہے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے وہ محبت کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پہلا اتفاق ہمارا اس بات پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی تکمیل، دوسرا اتفاق اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ بیسٹ لوگ تھے جنہوں نے اس محبت کو کیا بھی اور اس کو نبھایا بھی۔ بے شک۔ ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں گا، جی ہم چونکہ سب کلمہ گو ہے نا، کلمہ گو میں ایک آیت مزید ایڈ کر لی جائے تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو متفق علیہ آمنوا کما آمن الناس، یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو کلمہ پڑھتے تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے، جو جہاد کے لیے بھی نکل جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، ان کو کہا نہیں آمنوا کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔ اور وہ لوگ کون سے ہیں جو شیخ بات کر رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ۔ تو وہ بڑا ہمارے سامنے دیکھیں، ہمیں ویل نیا انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کی گواہی بھی لے لی اور اللہ رب العزت کو بھی گواہ بنایا کہ جی اللہم اشہد، اللہ یہ تو گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ میں دین مکمل پورا ان تک پہنچا کر جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے آپ کی زندگی میں اس دین کو پوری طریقے سے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دکھایا اور آگے آنے والی جنریشنز تک اس کو منتقل کیا۔ اس سب میں ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کی محبت کی اور اس کو کس طرح نبھایا۔ اگر ہم اس بات پر آ جائیں نا ہمارا سارے اختلافات ختم ہو جائیں، بے شک۔ ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور پھر ہمیں ایک چیز اور سمجھنی چاہیے، سورہ حجرات کے شروع میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر جو ہے نا اپنا عمل نہیں پیش کرنا چاہیے کہ شاید میری سوچ میں یا میرے فہم میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو کسی اور کے نہیں آئی اور وہ میں اب کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور
زبان سے سب کہتے ہیں لیکن عمل سے انفارچونیٹلی تھوڑے سے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ خیر کے جتنے راستے تھے نا اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور آپ کی اطاعت کے، وہ سب اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ شر کے جتنی چیزیں تھیں نا اس سے بھی متنبع کر دیا ہے۔ اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں محبت میں کوئی نئی چیز کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، جو صحابہ اکرام نے نہیں کی، اور اس کے باوجود وہ قابل قبول ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتانا بھول گئے، یا یہ کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول چھوڑ گئے ہوں اور بعد میں آ جائے، اور یہ دونوں بڑی خطرناک بات ہے۔ تو ہم جو ہے نا اس بات کو سمجھ لیں گے نا تو چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی۔ اور یہ جو آپ نے ایک بات کی بڑی شاندار کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تھا نا کہ جب آپ نے پوچھا کہ بھائی محبت کے بارے میں کہ تم کتنی محبت کرتے ہو، انہوں نے جب کہا کہ سب سے زیادہ، لیکن اپنی سوائے اپنی جان کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوشل سائنسز میں بھی اور سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے نا ہمارے اندر سب سے وہ سیلف پریزرویشن جو ہے نا، اپنے آپ کو محبت کرنا اور اپنے آپ کو سب سے یعنی بہتر سمجھنا، اس اعتبار سے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی اگر سانپ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب میرے پاس اگر سانپ آ رہا ہے تو میں بغیر سوچے سمجھے ہو سکتا ہے عدنان بھائی پہ پھینک دوں، کیوں؟ یہ نہیں کہ محبت ان سے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ سانپ آئے گا تو وہ انسان اپنے اوپر سے اتارنا چاہتا ہے۔ میرا پہلا ری ایکشن جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ آؤ مجھے کاٹ لو تاکہ میں سارا، لیکن وہ اگر میں اس کو کٹواؤں گا نا اپنے آپ کو، اس کے لیے مجھے کچھ سوچ کے کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ وہ جو عدنان بھائی پرانے زمانوں میں جو فلمیں ہوتی ہیں نا اس میں دکھاتے تھے کہ وہ ایک ڈائلاگ یا کوئی سین ہوتا تھا جہاں پہ وہ بچہ جو ہے نا وہ ماں کے آگے آگے امی اور وہ گولی لگی اور وہ کھا گیا۔ اب وہ جو گولی کھانے والا سین ہے نا، وہ گولی جو ہے وہ اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں اماں کے آگے جاؤں یا نہ جاؤں، اور اسی اعتبار سے عمر بن خطاب جو ہے وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ نیچرل بات ہے اور سب کو پتہ ہے کہ بھئی اپنی جان سے زیادہ کوئی کس کو کیا عزیز ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہوتا، پھر آپ نے سوچ سمجھ کے کہا کہ اب نہیں، یعنی کہ اب ہمیں جب نبی کی محبت ہے اس میں ہمیں سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ واقعی مجھے ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر شے سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے کوئی چیز پسند ہو لیکن نبی کا حکم اس کے برعکس ہو، کچھ اور ہو، تو پھر نبی کی محبت کی جائے گی، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عدنان بھائی میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ نا مطلب یہ بھی ڈسکس کریں کہ دیکھیں آج کل ایک تو کتابیں پڑھنے کا رواج ویسے نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ سیرت نبوی جو ہے، یعنی جو پروفیٹ وسلم کی جو سیرہ ہے، جو ان کی لائف سٹوری ہے، اس کی امپورٹنس اور وہ لوگوں تک کیسے ہم پہنچائیں۔ مطلب میں نے آپ کے لیے پہلا کوشچن میں تھوڑا سا نا ایک ٹیڑھا پن بھی ڈال دیا، وہ یہ کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے پڑھیں بھی، تو کس طرح سے ہم مطلب ان تک یہ میسج پہنچا سکتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس مسلم ہے اسلام میں ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کو جاننے کا، علم حاصل کرنے کا جنرلی جو حکم ہے اللہ کے نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کی جو تشریح ہمیں اسلامکلی پہنچی علماء سے وہ یہ ہے کہ علم کا مطلب قال اللہ قال رسول اللہ ولا ادری، یعنی علم کی جو شروعات ہے وہ قرآن سے اور سنت سے ہے۔ تو سنت کو جانے بغیر ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ جو صحیح طریقے میں، صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کسی سے محبت کا جب دعویٰ کرتے ہیں اور جب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ ان کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے، وہ مسکراتے کس طرح تھے، وہ کس طرح چلتے تھے، ان کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح تھا، جب انہوں نے جنگیں لڑیں تو کس طرح لڑیں، کیوں لڑیں، کیا وجوہات تھیں، یہ سب چیزیں جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگی تو آپ محبت کا دعویٰ صحیح معنوں میں کس طرح کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ کا دعویٰ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یا شاید آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں سب کچھ۔ اگر آپ اللہ کے نبی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ان کی پیروی، ان کی اتباع نہیں کرتے تو آپ بدنصیب ہیں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے نبی کی سنت سے ناواقف ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت سے ناواقف ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں آج کل ینگسٹرز جو ہیں، اگر آپ ان سے فٹ بالرز کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کا پورا شجرہ نسب جو ہے نکال کے بتا دیں گے کہ اس کی کون سی گرل فرینڈ تھی، کہاں شادی ہوئی، اس نے کہاں پر کک ماری، کہاں پہ گول کیا اور کون سا گول اس کا سب سے بہترین گول ہے۔ اسی طرح آپ ایکٹرز کے بارے میں پوچھیں گے وہ بتا دیں گے آپ کو کہ کون سی فلم کب آئی اور تفصیلات سب معلوم ہوں۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا تو وہ سوچ میں پڑ جائیں گے۔
یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. ہم ایک سویلائزیشنل کرائسس کا شکار ہیں, تہذیبی بحران کا شکار ہیں, اور اس تہذیبی بحران میں ہم کنفیوزڈ ہیں. اور کنفیوژن یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت کا زبانی دعویٰ, لیکن حقیقت میں ہم اس دعوے میں جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہیں. تو اس کا جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حقیقی محبت پیدا کرنے کے لیے ان کی سیرت کا مطالعہ کریں, بغور مطالعہ کریں. آپ کو جب کسی عورت سے مثال کے طور پہ اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو اس کی ہر ادا جو ہے وہ جو ہے نا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میری بیوی کو غصہ نہ آئے. زیادہ بھائی مسکرا رہے ہیں, کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرا, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, خوف سے نا بندی کو مسکرانے کے لفظ کچھ سوچ آ گئی تھی ان کے ذہن میں. تو اپنی بیوی جو ہے وہ آپ اس کی ہر جو ہے اس کے احساس کا یا اس کی جو ہے اس کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہیں مجھ سے غصے میں نہ ہو, مجھ سے تنگ نہ ہو. کوشش کرتا ہے انسان کہ اس کی ہر ادا کو پہچانے, اس کو جانے اور اس کی شخصیت کا مطالعہ کریں. اللہ کے نبی تو ہماری بیویوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں, ہونے چاہیے. جس طرح شیخ نے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل کی جو شرط ہے وہ اللہ کی نبی کی وہ محبت ہے. اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک میں تمہارے ماں باپ, بچوں اور پوری انسانیت سے زیادہ تمہارے لیے محبوب نہ ہو جاؤں. اب انسان سب سے زیادہ محبت یا تو اپنی اولاد سے کرتا ہے یا اپنے ماں باپ سے کرتا ہے, اور ممکن ہے کہ کسی اور سے بھی محبت کرے ان سے زیادہ. ان کو بھی اللہ کے نبی نے رول آؤٹ کر دیا کہ کوئی بھی ہو انسانیت میں, اگر تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے مجھ سے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. یہ تو اب سمجھ آ گئی. اب ایمان کی شرط ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرو. اس کے لیے ہمیں ان کو جاننا پڑے گا. جاننے کے لیے سیرت کی کتابیں موجود ہیں, ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں, بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. 2-4 کتابوں کا میں ذکر کرتا چلوں. الرحیق المختوم جو ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے, ایک بیسک کتاب ہے سیرت کے اوپر. جس نے الرحیق المختوم نہیں پڑھی اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے اپنے دعوے کے بارے میں, اس کو اپنے دعوے پر غور کرنا چاہیے. اس سے بڑی بھی کتابیں ہیں. زاد المعاد ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, بہت بڑی کتاب, کلاسیکل بک. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سیرت پر بہت مواد اپنی الوداع والنہایہ میں اکٹھا کیا. اس کے علاوہ جو اگر آپ بعد کی جو ہے سیرتیں پڑھنا چاہتے ہیں, قاضی سلمان منصور پوری کی جو سیرت رحمۃ اللہ عالمین ہے وہ بہترین کتاب ہے. اس میں قاضی صاحب نے بہت سارا مواد جو ہے وہ ایک بڑے یونیک طریقے سے اکٹھا کیا, اور بہت سارے اچھے آرگیومنٹس, بہت سارے اچھے پہلو, یعنی ایسے پہلو کہ جو پچھلے علماء نے جن پر قلم نہیں اٹھایا, ایسے پہلو بھی انہوں نے پیش کیے اس کتاب میں. یعنی سیرت کا لٹریچر اتنا رچ ہے, لیکن افسوس یہ اس بات پر ہوتا ہے کہ علماء نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ ان کتابوں کو لکھنے میں, اس مواد کو اکٹھا کرنے میں جو ہے وہ صرف کی, لیکن ہم ان کے ساتھ کس طرح انصاف کرتے ہیں. ہم نے ان کو شیلز پہ نہیں, قدر نہیں ہے, قدر بالکل نہیں, ہم نے ان کو شیلز پہ سجایا ہوا ہے. اب آپ زاد المعاد جو کتاب ہے ابن القیم الجوزیہ نے سفر میں لکھی, یعنی وہ اپنا وقت, جب ان کے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا تھا تو وہ حج کے سفر پر تھے غالباً, تو وہ کتاب انہوں نے اپنے سفر پر سفر کے دوران اس کو مکمل کیا. ابن کثیر اپنی آخری عمر میں اندھے ہو گئے, نابینا ہو گئے. کیوں؟ جب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے اور جب ان کی البدایہ والنہایہ پڑھیں گے تو تب آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیوں اندھے ہو گئے. اتنی انفارمیشن ایک آدمی کے لیے اکٹھی کرنا, اتنے اقوال اور اتنی روایات اور آثار ایک جگہ پر اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو علماء نے اپنی زندگیاں صرف کی. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں, ان کتابوں کو پڑھیں اور پھر ان کو پڑھائیں, اور سیرت کے جو پہلو ہیں ان کو عام کریں. تو اس طرح ہمیں نبی کے ساتھ محبت ہماری بڑھے گی, حقیقی ہو جائے گی. ابھی مجازی ہے, ابھی خیالی ہے, ہم خیال کرتے ہیں, ہمارا ایک گمان ہے, دعویٰ نہیں, گمان ہے کہ ہمیں محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے, علم حاصل کریں گے, بخاری شریف کی کچھ آپ کتابیں پڑھنے شروع کی, اللہ کے نبی سے وہ محبت پیدا ہوگی جو شاید آپ کو پوری زندگی نہ ہوئی ہو. عدنان بھائی, آپ نے جو بات کی نا کہ ہم نے شیلف میں رکھی ہوئی ہے, جی میں کہتا ہوں شیلف میں ہی رکھی ہوں, آئے صحیح شیلف میں تو آئے نا, شیلف میں بھی نہیں ابھی تک آئی. اور یہ جو محبت کے بارے میں بھی یہ بات ہو رہی ہے, اگر ہم یہ بات لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں, ہمیں یہ بات خود سمجھ آ جائے
تو رونا کس بات کا پھر؟ بات یہ نہیں، یہ محبت کا جو دعویٰ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں، یا گمان آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا، یہ جو گمان ان کے بارے میں ہم کرتے ہیں، دنیا میں کسی سے بھی ہمیں تھوڑی سی بھی محبت ہوگی نا، ہم یہ کرائٹیریا نہیں رکھیں گے کہ بس چند دنوں میں یا ایک مخصوص وقت میں یا کبھی کبھی اظہار کر لو اور باقی بس باقی پریکٹیکل نہ لیں. اور دوسری یہ بات کہ جب تک پڑھیں گے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب تک پڑھیں گے نہیں، ہمیں محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے بغیر کہتا ہے مجھے محبت ہے، وہ سچا نہیں ہے. بھائی کس چیز سے محبت ہے آپ کو؟ نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے کیسے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، آپ کا سونا جاگنا کیسے تھا، آپ کی دوستی کیسی تھی، بات کیسے کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آتے تھے، برداشت، تحمل، یہ سب چیزیں اس کو معلوم ہی نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ محبت کے دعوے اور اوپر نفرت ہے. اور جو آپ نے کتابیں بتائی ہیں، یہ کتابیں واللہ اتنی عظیم کتابیں ہیں. قاضی سلیمان کی جو کتاب وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے واقعی اس انداز میں اس پر اس پہلو سے لکھا ہے. اس پر خاص طور پر اس میں ایک باب ہے اس کتاب کا ایک حصہ، وہ ہے نبوت کے دلائل کے متعلق. آپ یقین کیجئے کہ آپ دنیا کی کوئی ایتھیسٹ ہو، وہ بڑے سے بڑا ملحد ہو، بے دین ہو، وہ جتنا بھی مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہے کہ میں ریشنل وے میں صرف مانوں گا، اس کے علاوہ کوئی مجھے بنانے کا طریقہ نہیں ہے، اس میں انہوں نے وہ چیزیں جمع کر دی. اتنی بہترین کتاب الرحیق المختوم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتاب کہ پوری دنیا میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ بات. پوری دنیا میں سیرت نگاری کا مقابلہ ہوا، وہ مکہ میں کروایا گیا، اور اس میں دنیا بھر کی زبانوں میں مقالات لکھے گئے، اور ان سب میں جو سب سے پہلا انعام ملا وہ الرحیق المختوم کو ملا. الرحیق المختوم کو سب سے پہلا انعام ملا، اور یہ عربی میں لکھی گئی اصل میں. بعد میں انہوں نے مصنف جو صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو اردو میں خود ٹرانسلیٹ بھی کیا، اور پڑھنے کے لائق ہے. بندے کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس دور میں پہنچ چکا ہوں. اچھا پھر جتنے بھی بڑے بڑے مصنفین ہیں جو ہمارے مسلمانوں میں الحمدللہ متفق علیہ ہیں، ان سب نے سیرت پر ضرور لکھا. ایک بہت بڑا نام ہے قاضی سلیمان ندوی، ان کی رحمت عالم بہت اعلیٰ کتاب ہے. ایک مشہور نام ہے ابو الحسن، سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے. ان کی عربی کی جو تصانیف ہیں، عرب لوگ فخر کرتے ہیں کہ یہ عربی کی تصانیف ایک مسلمان شخص نے لکھی، اور اتنی اعلیٰ اور اتنی زیادہ ایلوکوینٹ لینگویج اس میں یوز کی گئی ہے، اور اتنی فصاحت اور بلاغت ان کی کتابوں میں. ان کی کتاب ہے سیرت محمدی. مولانا مودودی نے سیرت سرور عالم کے نام سے کتاب لکھی. مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خاتم الانبیاء، اس کے نام پر وہ ایک کتاب لکھی. یعنی جو بڑے سے بڑا مصنف لے لیں وہ آپ کو یعنی اس پر ضرور لکھا. اور جو زاد المعاد ہے اس کی تو بات ہی نہ کریں. علماء یہ کہتے ہیں جب سے یہ لکھی گئی، یہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، 7ویں صدی ہجری کے، انہوں نے بلکہ 8ویں صدی ہجری کے، 751 میں ان کی وفات ہے. اس کے بعد سے آج تک کہتے ہیں کہ بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا سیرت پر، بہت لوگوں نے لکھنے کی کوشش بھی بہت کی، لیکن اس جیسی کتاب جو قبول اس کو ملا اور جو یہ کتاب لکھی گئی، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. اب اس میں پتہ کیا کیا ہے، اس کو جو ہم زاد المعاد، اور اس کا اردو میں ترجمہ اور تلخیص، ترجمہ نہیں تلخیص اس کی ہے، اس میں حسنہ کے نام سے، اسوہ حسنہ کے نام سے. اور انگلش والوں کے لیے آپ بھی کچھ بتائیں گے کتاب ہے، لیکن یہ الرحیق المختوم کا دی سیل نیکٹر کے نام سے ترجمہ ہو چکا ہے. زاد المعاد ایسی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ جو نہیں لکھی گئی اس کے بعد کوئی ایسی کتاب. اس میں ہے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کس کس کلر کا لباس پہنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کلر کے امامہ یا پگڑی پہنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے کھانے تناول فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کس طرح کے پہنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں کون سی تھیں، نام کیا تھا، ان کے اوصاف کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلواریں کون کون سی تھیں، کہاں سے آئیں، نام کیا تھا، نام کیوں تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلقات کی اتنی زیادہ، اس قدر زیادہ انہوں نے اس میں تفصیل دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کے بارے میں کیسا ہوگا. یہ زاد المعاد. اور انہوں نے نام کیوں رکھا، یہ نام کیا ہے، زاد المعاد کا کیا مطلب ہے. المعاد جب ہم دوبارہ سے ہمیں لوٹایا جائے گا، زندگی دوبارہ دی جائے گی، جی کر اٹھنا، وہاں اس قیامت کے دن اور آخرت میں آپ کے لیے زیادہ سفر کون سی چیز ہے، زاد المعاد. سبحان اللہ. اور اس میں سبحان اللہ ایک ایسا پیٹرن تھا کہ اس سے پہلے سیرت پر ایسی اس انداز میں کتاب نہیں لکھی گئی، بعد میں نہیں لکھی گئی، کہ آپ کو سیرت کے انداز میں ہی آپ کو اتنی فقیہانہ باتیں بتا دی، اتنے مسائل بھی سکھا دیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا طریقہ بھی بتا دیا، اور پورے شب و روز بتا دیے گئے. تو یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ اگر ہم کسی بھی انداز میں، کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی بھی لیول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہماری محبت میں یہ سٹڈی نہیں ہے،
मतलब ذرا تنہائی میں سوچنا چاہیے، دل کہے گا کہ شیخ صاحب میں یہاں پہ نا ایک چیز ایڈ کرتا ہوں نا، اصل میں مسئلہ ہمارا ایک اور بھی ہے جو ہم پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سیرت کو پڑھے بغیر ہم محبت کے گمان میں ہیں. ہمارا نا آج کل ایک جو ہے نا ایک فیشن بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک عرف جس کو کہتے ہیں نا کہ میں ایک چیز آ گئی، ایک کسٹم بن گیا ہمارے یہاں، اور وہ ہے کہ ہر چیز کو نا ہم نے سیلیبریشن میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پیٹریوٹ ہیں تو آپ نیشنل ڈے سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ کو ماں سے محبت ہے آپ مدر ڈے بنا لیں، آپ کو باپ سے محبت ہے فادرز ڈے کریں، ویلنٹائنس ڈے کریں، فلان. یہ ڈیز جو ہے نا یہ ایک نا ایک کلچر بن، ایک فیشن ایک بن دن کی گیا. محبت ٹھیک ہے، کا اظہار. اب یہ کیا ہے، پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کسی اور یعنی آپ بڑوں سے پوچھتے ہیں جب وہ کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم چیز کو اون کرتے تھے. ٹھیک ہے، آج ہم چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اون نہیں کرتے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اپنانے کی چیز تھی، ہم نے اس کو منانے کی چیز بنائی. تھوڑے سے دن منا لیں اور بس اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا تقاضا پورا ہو گیا. تو یہ جو سیلیبریشنز تھی نا بنیادی طور پہ یہ شیطان کا وہ وسوسہ ہے جو اس نے سابقہ امتوں میں بھی ڈالا ہے. یعنی جب انبیاء فوت ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ان کے اسی طرح سال کے کچھ دن رکھ لیے، اور پھر شیطان نے آہستہ آہستہ کہا کہ جی وہ تو فوت ہو گئے، نیک لوگ تھے، اب تم ان کی جو ہے نا شبیہات بناؤ، تصویریں بنا کے رکھو. پھر وہ جس طرح پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ کس طرح قوم نوح جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہوئی. تو اصل میں معاملہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے بڑوں کی اور اپنے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہوئی، معاملات خراب ہو گئے. کیونکہ سیلیبریشن ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر بندہ اپنے انداز میں سیلیبریٹ کرے گا. وہ کہے گا جی میرے محبت کا تقاضا یہ ہے، میں یہ کروں، میں جھنڈا لگاؤں، میں چراغاں کروں، کوئی پٹاخے بجا میں پٹاخے بجاؤں، میں دھمال ڈالوں. دھمال بھی دھمال والے ویڈیوز ہیں اس طرح یعنی کے بے شمار ہیں. وہ کام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ سچی بات ہے بسا اوقات لعنت کا مستحق بنایا. اللہ کے رسول کہنے ایسا کرنے والے پر لعنت ہوتی، وہ محبت میں کر رہا ہے. کیوں؟ اس کی سیلیبریشن ہے. وہ ہمارے یہاں آپ کو مشہور ہوگا نا وہ نچ کے یار منا لینا. اب یہ ناچنے گانے اس طرح کی ساری چیزیں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی اس پہ کیا احکامات، اس سے منایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا جا سکتا ہے. لیکن اب چونکہ سیلیبریٹ کرنا تو یہ جو مسئلہ ہے نا ہمارا، ہم نے دین کو اپنانے کے بجائے منانا کا جو فارم ہے نا یہ شارٹ جو ہے نا کٹ ہمارے پاس، کیونکہ ہم جگاڑ قوم ہیں تو یہ ادھر میں جگاڑ لگائیں. شیخ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ایک منانے والی قوم بن چکے ہیں، یعنی سیلیبریشن. لیکن حقیقی معنوں میں اگر ہم سیلیبریشن پر غور کریں تو ہر مسلمان جو حقیقی محبت اللہ کے نبی سے رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی کو روز سیلیبریٹ کرتا ہے. اپنی نماز میں اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہے، ان کی آل پہ درود بھیجتا ہے. تو اگر ہم حقیقی معنوں میں اسلام پر چلنا شروع کر دیں، نماز کا اہتمام کریں، تو نماز میں تو آپ نبی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو سیلیبریشن تو ہو رہی ہے. اور جب اس کے علاوہ جب ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں، جیسے آپ نے اس چیز کی وضاحت کی، اس کے علاوہ جب سیلیبریشن کرتے ہیں تو ہمارا یعنی مقصد یہی بنتا ہے، یعنی اس سے ایک نتیجہ جو اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو آلریڈی سیلیبریشن اسلام میں وہ انف نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے، وہ اللہ اس پہ راضی نہیں ہو رہا ہم سے. وہ اللہ کے نبی سے اللہ راضی تھے، نبی کے صحابیوں سے اللہ راضی تھے اس سیلیبریشن میں، لیکن ہم سے اللہ راضی نہیں ہو رہا. تو ہم نے اسی لیے ایکسٹرا سیلیبریشنز اپنے لیے جو ہے ایکسٹرا میتھڈالوجیز یا میتھڈس کریٹ کر لی ہیں جن کی بنیاد پر ہم سیلیبریشنز کر رہے ہیں. تو سیلیبریشن تو ہے اسلام میں، اللہ کے نبی کی یاد کو، اللہ کے نبی کی ولادت جو ہے اس کو منایا جا رہا ہے. اگر اللہ کے نبی کی ولادت نہ ہوتی تو کیا ہم نماز پڑھتے؟ کیا ہم حج کرتے؟ کیا ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے جس طرح اللہ کے نبی نے حکم دیا؟ یہ جو سارے اسلامی اخلاقیات یا اقدار ہیں کیا ان پر چلتے؟ یہ اللہ کی نبی کی پیدائش کے بعد ہی ہوا، ان کی دنیا میں آمد کے بعد ہی ہوا. تو سیلیبریشن ہے، لیکن
اسلامی طریقے سے ہونی چاہیے. اسلام میں سیلیبریشن ہے لیکن طریقہ اس کا لیکن اس کو سیلیبریشن وہ لیتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون سی سیلیبریشن, یہ تو عبادت ہے. یعنی سیلیبریشن میں ڈھول تاشے ہونے چاہیے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ سیلیبریشن سم تھنگ ایلس, واقعی وہ پارٹی ہونی چاہیے. نچ کے یار منا لینا, اور نچنا بھی آج کل انڈیا کے وہ میوزک اور اس کے اوپر ہے, اور اس پہ فحاشی کس قدر زیادہ ہوگی. اس میں یہ بات جو عدنان بھائی نے کی, اس کو پریزنٹ کرتا ہوا جملہ کہ یار آج فجر کی نماز رہ گئی. کیوں بھائی؟ اور رات سیرت النبی کے جلسے میں تھا. اچھا آپ ضیاء بھائی تھوڑی سی بات ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو بات عدنان بھائی نے کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ایون اسلام کا اس بارے میں اصول یہ دیکھیں, ہم تو خرافات کی بات کر رہے ہیں نا کہ سیلیبریشنز کے نام پہ جو خرافات ہیں وہ کیسے قابل قبول ہو سکتی ہیں, جب کہ سیلیبریشن کے نام پر جو عبادات ہیں ان میں بھی اگر آپ اضافہ کریں گے وہ بھی قبول نہیں. صحابی آتے ہیں نا, 3 صحابہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, پتہ لگتا آپ نہیں ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کے معمولات پوچھتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ گویا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کے جو معمولات تھے ان کو اپنے لیے کم جانا, اور بری نیت کے ساتھ نہیں, نیت تو ٹھیک تھی, نیت بہت اچھی تھی کہ وہ تو رسول اللہ ہیں اور ان سے اللہ راضی ہے اور وہ معصوم عن الخطا ہیں, ہم تو گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے. تو ایک نے کہا کہ جی میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, دوسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, کسی نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بڑا اچھا کیا. وہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تم پہ سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں, روزہ رکھتا بھی ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی کام کر کے آئے وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا, قابل قبول نہیں ہوگا. اور بڑے سخت الفاظ, بڑے سخت. من رغب عن سنتی فلیس منی. یہ اس سے پہلے یہ تو الفاظ ہے نا, اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپریشن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور آپ نے پتہ کیا کیا, یعنی یہ سمپل بات صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے نہیں کیا آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا. یعنی مطلب تھوڑا سا بندہ اگر غور کرے کہ یہ ایسی کون سی بات انہوں نے کر دی. ساری تو اچھی چیزیں ہیں, قیام اللیل اچھی چیز ہے, باقی سب اچھی چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, یعنی جن مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایسا غصہ آیا کہ جس پر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, اس میں سے یہ ایک موقع ہے, اور وہ بہت کم مواقع ہیں. شیخ اس کی دوبارہ وضاحت کرتے چلیں, کیونکہ اکثر لوگ اس حدیث کی جو انٹینسٹی ہے اس کو انڈرمائن کرتے ہیں. یعنی یہاں پر 3 صحابی آئے اور انہوں نے اس نیت کا اظہار کیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بڑھ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں. ان کی نیت بہت اچھی ہے, ان کے عزائم اچھے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ زاہد اور متقی بنے. یعنی روزے بھی زیادہ, ایک لفظ اگر یہاں اضافہ کر دوں نا تو بات بڑی کلیئر ہو جائے گی. وہ اپنی طرف سے بدعت حسنہ کر رہے تھے, جی جس کو ہمارے یہاں یہ سمجھ جاتا ہے نا, ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے باقاعدہ. جی بدعت سیئہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا, آپ کسی سے کہیں یہ 7ویں ہجری میں آ کے کام شروع ہوا, لیکن ہے تو اچھا نا, اور جی نیت تو اچھی ہے نا. تو آپ یہاں اس حدیث میں اگر آپ یہ اس کو اس حدیث سے ریلیٹ کر کے دیکھیں نا, تو صحابہ کرام کی نیت پر کس کو شک ہو, اور خود وہ بیان بھی کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا بھی. اب ایسے میں ایک طرح سے وہ بدعت حسنہ کر رہے تھے کہ ہم ایک ایسا کام اچھی نیت کے ساتھ, اچھے ارادے کے ساتھ کریں. اچھا پھر عجیب بات یہاں پہ دیکھیں, یہاں پر وہ کام بھی وہ سب کر رہے ہیں جو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یہ نہیں کہ کام کوئی تیسری انہوں نے چیز شروع کی ہے. روزے رکھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے, رات کا قیام اللہ کے رسول سے ثابت ہے, تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قابل قبول نہیں جانا. اور اتنا غصہ جو شیخ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا کہ اپنے آپ کو, اپنے فہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے آگے لے جا کر سمجھنا کہ میں کچھ ایکسٹرا کر سکتا ہوں, آؤٹ آف دا باکس جا سکتا ہوں, یہ جو سوچ ہے نا اس نے ہمارے یہاں بہت خرابی پیدا کی. صحیح, بے شک. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں, جس طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا, وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے. اور اسی طرح سے سورہ الغاشیہ میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اب یہ بڑی واللہ اتنی حیران کن بات ہے کہ ہم دیکھیں, اگر ہم مثال کے طور پہ امتحان ہو رہا ہے نا, امتحان میں ایک بچہ ہے وہ اس نے محنت کی, پڑھ لکھ کے اس کا نمبر آ گیا. اچھا دوسرا ہم کہتے ہیں جی فیل ہو گیا. اچھا جو فیل ہوا ہمارے دماغ میں آٹومیٹکلی دماغ میں خیال کیا آتا ہے کہ دوسرے نے پڑھا نہیں ہوگا, محنت نہیں کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ اس نے محنت نہیں کی, محنت اس نے بھی کی ہے. یعنی
عاملۃ ناصبہ یعنی محنت کر کر کے یہ تھک گیا ہے بالکل، جسے کہتے ہیں نا چکنا چور ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی تسلا نارن حامیہ، پھر بھی یہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے۔ سو یہ بات اس میں نا کافی لوگوں کو اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ایسے بھی اعمال ہوتے ہیں انسان کے کہ جو قبول نہ ہوں۔ یعنی ہمارے دماغ میں اکثر اوقات ایک چیز دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ جی جو بھی کام ہے جیسا بھی ہے، مطلب اس میں دو ایکسٹریمز ہیں، میرے مشاہدے کے مطابق دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ جو ایک انسان جو عمل تو اچھا کر رہا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے، مثلا جو ہے نا مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نیت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، یعنی برباد ہو گئے ایسے نماز پڑھنے والے، کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھیں۔ تو ایک ہے وہ جس کا عمل اچھا ہے، نماز اب بری چیز تو نہیں، نماز تو بہت اچھی ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جس کا عمل غیر شرعی ہے، نہ قرآن و سنت میں ہے، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، نہ اللہ نے حکم دیا، لیکن نیت بہت اچھی ہے۔ اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل ہے، اگر آپ فیشن شو کریں میریٹ ہوٹل میں خالص اللہ کی رضا کے لیے، آپ کہیں جی جو اس سے پیسہ ہوگا نا ہم ٹھیک ہے وہ بے حیائی اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے جو پروسیڈز ہوں گے وہ ہم فقراء اور مساکین کو کھانا کھلا دیں گے، تو انشاءاللہ آپ ہمیں جج نہ کریں پلیز، دیکھیں نا آپ مولوی نہ بنے، آپ جج نہ کریں کیونکہ دیکھیں ہماری نیت اچھی ہے۔ تو دیکھیں نیت اچھی ہونے اپنی جگہ ہے، یعنی رابن ہوڈ بن رہے ہیں۔ ہاں رابن ہوڈ بن رہے ہیں۔ اور دیکھیں ہم جو کہتے ہیں کہ جی جو لوگ اکثر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جو لوگ اکثر یہ بم دھماکوں سے اڑا دینا یہ وہ، اب اس بندے کا اگر وہ بندہ بھی یہی آرگومنٹ پیش کرے کہ میری نیت اچھی تھی، تو آپ اس کی نیت کا کیا دل کھول کے دیکھیں گے نیت کیا تھی، لیکن جو اس کا عمل تھا یعنی وہ غیر شرعی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس نے ایک جان کو بھی لینا ایسا جیسے کہ پوری انسانیت کو مار دیا، اب وہ جا کے یہ کام کرے، اب وہ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر عملی طور پہ کام غلط ہے لیکن نیت اچھی ہے، تو وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا، اس ایکسٹریمزم کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس میں یہی ہے کہ جو اسلام میں عمل صالح کی جو تشریح ہے، جو اس کی تعریف ہے وہ کیا ہے، کون سا عمل اسلام میں مقبول ہے، وہ آنیاں جانیاں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، کیا وہ مقبول ہے کہ آنا جانا اور اپنے مسل اسٹریچ کرنا، ہاں جی کیا وہ مقبول ہے؟ نہیں، اسلام میں شروط ہیں، جو عمل کے قبول ہونے کی جو شرط ہے وہ سب دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1 جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ نیت صاف ہو، آپ عمل کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کی نیت صرف خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط اس کی ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی کے رستے کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر ان کے رستے سے ہٹ کے ہے، آپ عمل تو اچھا کرنے لگے ہیں، نیت بھی آپ کی اچھی ہے، لیکن آپ کا جو طریقہ ہے وہ عمل کرنے کا وہ اللہ کے نبی کے رستے سے ہٹ کے ہے، تو وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی پوائنٹ پر نا یہ جو تینوں لوگوں کی، 3 صحابہ کی جو بات ہم جس پہ ڈسکشن ابھی کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اس کو مزید واضح ہونا چاہیے، اس میں ایشو کہاں پہ تھا، کون سی شرط مفقود تھی؟ دوسری سنت نہیں تھی، بالکل تہجد، بہترین چیز ہے تہجد فرائض کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت، روزے رکھنا، صیام الدہر، صیام داودی، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا اس سے جہنم کی آگ 70 سال دور کر دی جائے گی، صحیح حدیث ہے، ایک دن کا روزہ۔ اور پھر اپنے آپ کو وقف کر دینا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کہ میں کوئی اور عیاشی نعوذ باللہ یا کچھ ایسا کروں گا، مطلب میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کروں گا، کچھ بھی۔ لیکن شرط کیا تھی؟ شرط یہ مفقود تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس لیے ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے رسول بھیجے ہی ایسے ہیں کہ آپ ان کو دیکھو، ان کی بات کو مانو، ان کی اتباع کرو، جیسے جیسے وہ کر رہے ہیں اس طرح سے کرو، ورنہ رسول کو بھیجے جانے کا مقصود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اچھا اس پوائنٹ پر بھی ہم اپنی محبت کو جان سکتے ہیں۔ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی آپ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں، آپ کوئی یوگا کی کلاس جوائن کرتے ہیں، آپ کوئی جم جوائن کرتے ہیں، آپ اپنے انسٹرکٹر کے ایک ایک اشارے پر چلتے ہیں، یعنی جو چیز وہ نہیں بھی بتاتا نا آپ نوٹ کرتے ہیں، یار یہ مجھے نہیں بتا رہا لیکن خود یہ کر رہا ہے۔ اور بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے نا، مجھے میرے انسٹرکٹر نے اتنا نہیں بتایا لیکن میں نے خود دیکھ دیکھ کے اس کو اپنے آپ کو میں نے اس طرح پرفیکٹ بنا لیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ یہ جذبہ جاتا کہاں پہ ہے؟ یہ جذبہ جاتا کہاں پہ ہے؟ بہت اچھا کوشچن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے، یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن مسئلہ دوسرے نمبر پہ یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے، مسئلہ یہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ایسے پڑھنی ہے۔ کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ مطلب جو لوگ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں سارے وہ کہتے ہیں پریئر اپنی اس کو نماز کو کسی نہ کسی طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنی کیسے ہے، روزہ رکھنا کیسے ہے؟ ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی خطا ہوئی، اور آپ نے جس کے لیے اتنا غصے کا اظہار کیا، لوگوں کو سب کو جمع کیا، پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے اہتمام کے ساتھ یہ کہا، اور پھر کہا فمن رغب
من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اب فلیس منی کے الفاظ آپ دیکھیں، یہ ہم نے ڈسکس نہیں کیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ میرے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش نہ کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق یہ کہیں کہ بھائی آپ کو میرے ساتھ کوئی تعلق جوڑنے کی، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو، دور رہو، اس کا باقی کیا رہے گا؟ تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ جب تک پڑھیں گے نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندہ پڑھے گا نہیں، ان کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ شیخ یہاں میں نا مجھے ایک ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی ڈال دیا کہ میں بڑا جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہے اس حوالے سے. مولانا احمد گکھڑوی جو ہے نا، ایک بڑے معروف نام ہے بر صغیر کے علماء میں. انڈیا میں پیدا ہوئے، اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پاکستان آ گئے. بڑے ماشاءاللہ. یہ نا اصل میں لوہار تھے. اچھا. پہلے عالم نہیں تھے اور عام ایک بندے تھے، لوہار تھے. تو یہ کہتے ہیں، ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ دین کی طرف کیسے آئے، علم کی طرف کیسے آئے، اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا. انہوں نے کہا اصل میں لوہار تھا اور میری اسپیشلٹی جو تھی نا وہ یہ توا بنا، جس پہ ہم روٹی نہیں پکاتے، توا ٹھیک، جس پہ روٹی پکاتے. جی جی. تو کہتے ہیں کہ انگریز دور حکومت تھا، ایک برٹش آرمی کا آفیسر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے بڑی تعریف سنی ہے تمہاری کہ تم بڑے اچھے توے بناتے ہو، تو یہ ایک سیمپل، ہمیں یہ توا چاہیے، اس طرح کے 50 چاہیے. میں نے کہا جی میں نے دیکھا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ فلاں تاریخ کو آئیں، آپ کا آرڈر جو ہے بنے گا. پھر ٹھیک ہے. کہتے ہیں ایگزیکٹ وہ فلاں اس تاریخ کو جس ٹائم میں نے کہا تھا آ گیا. میں نے کہتے ہیں سامان سارا تیار رکھا ہوا تھا. اس نے کہا جی کہ وہ دیں. میں نے سارا دے دیا. تو اس نے کہا جی وہ جو سیمپل میں نے دیا تھا نا وہ دیں پہلے. تو میں نے کہتے وہ بھی دے دیا. اب وہ کہتے ایک ایک توے کو نا اس سیمپل کے ساتھ میچ کر کے دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے، سارے توے برابر کر کر کے رکھتا جا رہا ہے کہ جی صحیح ہے، میچ ہے میچ ہے میچ. کہتے ہیں 49 بالکل صحیح تھے. ایک جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا تھا، ایک سائڈ سے چھوٹا نہیں تھا، بڑا تھا. تو کہتا اس نے کہا جی یہ ریجیکٹڈ ہے. ٹھیک. میں نے کہا بھائی کیوں؟ اس نے کہا یہ اتنا سا بڑا ہے. میں نے کہا دیکھو میرا ہی مال زیادہ لگا نا اس میں، چھوٹا تو نہیں میں دے رہا آپ کو. اس نے کہا بڑے چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا جو سیمپل ہے نا، نمونہ ہے، اس کے مطابق نہیں ماڈل. کہتے میں نے ایک آیت سنی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کے بھیجا. کہتے ہیں اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی، اگر یہ برٹش آرمی کا آفیسر ایک توا تھوڑا سا بڑا ہوا اپنے سیمپل سے اوپر کا قبول نہیں کر رہا، میری زندگی جو ساری کی ساری اللہ کے بتائے ہوئے سیمپل سے ہٹ کر ہے، وہ اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ سبحان اللہ. کہتے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں نے سب چھوڑا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول کیا تھے اور آپ اللہ کا دین کیا ہے اور مجھے کیسے اس سیمپل کے مطابق بننا ہے. اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، بڑے علماء میں سے تھے، بڑے ماشاءاللہ. یعنی تو یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ دی بیسٹ تھنگ ہمارے پاس ہے. میں یہ جو ہم بات ہے نا، ہم کہاں چلے جاتے ہیں، یہ بڑا دکھ والی بات ہے، سچ بات ہے. یہ جس پین سے نکل رہا نا آپ کے دل سے، یہ یقین کریں یہ فیل کرنے والی بات ہے. آپ نا کسی آڈیو میں یا کسی اور جگہ یا کسی ویڈیو میں نا اپنا وہ چیز نہیں دکھا سکتے کہ ہمارا جو ہے نا یہ جو پین، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعامل ہے نا، ان جو ظلم ہے یہ کہہ لیجیے جی بالکل ایسے ہم ظلم کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور محبت کا نام لے کر، یہ ہم کسی کے ساتھ نہیں کرتے. اور یہ ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے اللہ کے سامنے؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو اس حوالے سے؟ ہمارے ہاں جب ہم یہ سوال کرتے نا، تو جب بھی ضیاء بھائی ہمارے یہاں نا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا، کوئی دنیا میں کہیں بلاسفیمی ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، پاکستان میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، اس سب میں نا ایک جذباتیت تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اندر آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں چلے وہ بھی غنیمت ہی ہے، اللہ ایمان کی کچھ تو حرارت نظر آتی ہے. اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور جس کو بعض لوگ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں اپنے جلسے کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنے احتجاج کو جو ہے نا اپنی باتوں کو منوانے کے لیے. اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم جا کر قیامت کے روز حشر کے میدان میں جب حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، کیا منہ لے کے جاؤ؟ اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ لوگ یہ کر رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی ہو رہی تھی اور فلاں ہو رہا تھا فلاں ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ اچھا اب یہ سوال سب کو ہم کو ہٹ کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ جی جب ایمان کی تکمیل اس پہ، اور میرے ماں باپ کو گالی دیتا ہوں میں تو منہ توڑ دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں میں وہ کر دیتا ہوں، مجھے تو اس کا مطلب منہ توڑنا چاہیے. مجھے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نعوذ باللہ غلط زبان استعمال کرنی چاہیے، اور کچھ نہیں ملے تو کسی غریب کا موٹر سائیکل چلا دیتا ہوں، کسی کی دکان توڑ دیتا ہوں.
بسیں توڑ دیتا ہوں گورنمنٹ کی، سارا کام اسی نے کیا ہے. یہ ہمارا طرز عمل ہے. اب اگر لیکن غصے میں اپنی کیوں نہیں توڑتے؟ اپنے نہیں توڑتے، اپنا موٹر سائیکل توڑے نا. نہیں وہ نہیں کرتے ہم. اچھا اور پتہ کیا ہے، جب آپ کسی سے یہ پوچھیں نا، وہ کہتا ہے میرے ماں باپ کو گالی دیکھ کے دکھائے نا میں اس کا منہ توڑ دوں. تو اس سے اگر یہ سوال کیا جائے نا کہ بھائی تم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، ہاں میں جواب ہونا تو منہ توڑنا بنتا ہے. اگر وہ کہے جی میں نے پچھلے 5 سال سے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اولڈ ہاؤس میں ہیں، کہاں ہیں، تو کوئی اس کی یہ بات مان لے گا کہ بھئی ہاں تمہارے ماں باپ کسی نے گالی دی اور تم نے منہ توڑ دی. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے بارے میں معلومات اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، محمدی رنگ اختیار کرنا اپنی زندگی میں، وہ رنگ اختیار کرنا. دیکھیے ایک رنگ ہے، ایک پورا جیسے ایک آرم فورسز کی یونیفارم ہوتی ہے نا، وہ پہچانا جاتا ہے دور سے. ہم پہچان لیتے ہیں یہ نیوی والا ہے، یہ ایئر فورس والا ہے، یہ آرمی والا ہے، دوسرا ہے یہ فلانا ہے، فلانا یہ فلانی کورس ہے، فلانی کورس ہے. بیجز سے بھی پہچانا جاتا ہے اس کا رینک کیا ہے، اس کا فلاں کیا ہے. کوئی ہمارے اوپر بھی تو رنگ آنا چاہیے نا. یہ جلاؤ گراؤ سے ایک بڑا نقطہ اہم ذہن میں آیا. یہ سب کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ ایک بندہ کسی کی بائک جلا رہا ہے، یہ نفرت کا اظہار نہیں بلکہ نفرت کی انتہا ہے. ایسے ہی ہے نا. اس پر ایک حدیث ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو بھی مان لیں. وہ بات وہی کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو لیتے ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ وہ اذان دے، پھر کسی سے کہوں کہ آپ نماز بھی آپ ہی پڑھاؤ، اور میں جماعت کھڑی اور میں نماز نہ پڑھوں، میں وہاں سے چلا جاؤں، اور میں ان گھروں میں جاؤں جہاں پر مرد حضرات موجود ہیں اور بغیر کسی سبب کے نماز کے لیے جماعت کے لیے نہیں آئے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی انتہا ظاہر کی ہے اس شخص کے لیے جو بے نماز نہیں، بے نماز کی بات نہیں ہے ہمیں، جو مسجد نہیں جا رہا، جو نمازی ہے صرف جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا. آپ نے اس سے نفرت نہیں، نفرت کی شدت کا اظہار کیا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں گھر کو آگ لگا دوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس گھر میں خواتین اور بچے نہ ہوتے تو میں لگا بھی دیتا. اب مجھے بتائیے کہ کہاں پر ہے دعویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور کہاں پر ہماری مساجد صبح فجر کی نماز میں مساجد ہماری سبحان اللہ گریہ زاری کر رہی ہوتی. ان نمازی کہاں پہ ہیں؟ سیلیبریشن میں بہت ہوتے ہیں، سارا محلہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے اور اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے اگر آپ کی محبت ہے، اللہ اس محبت کو بڑھائے اور اس کو اتباع پر لے کر آئے، لیکن فجر میں کہاں جاتے ہو آپ سب لوگ؟ آپ کے گھر مسجد کے پاس ہے، سب راتیں ایسے جاگ رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ بس ہم نے نا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جماعت سے پیچھے رہے گا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو آگ لگا دوں. اس قدر نفرت کا اظہار. یہ تو میں بتاؤں، یہ تو پھر ایک چھوٹی بات ہے، اس سے اور اوپر چلتے ہیں. وہ یہ کہ ہم جو ایک سیلیبریشن کرتے ہیں، اب ہمارے لیے ایک سیلیبریشن تو ہے نا، ہر ہفتے آتی ہے، جمعے کا دن ہے. جی اچھا جمعے کی یہ مثال لے لیں، ہم لوگ جو تیاری، وہ جمعے کے لیے وہ تیاری نہیں ہوتی جو یہاں آتی، جو کہ ایک بڑی مطلب ایک باقاعدہ جس کے اوپر سند بھی ہے، جس کے باقاعدہ قرآن و حدیث میں دلائل بھی ہیں، اور اس کو منانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. کس طرح سے آپ غسل کریں، آپ خوشبو لگائیں، آپ اچھا لباس پہنیں، پہلے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں. اکثر مطلب میکسیمم عوام جو میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل لاسٹ منٹ میں گھستے ہیں. یعنی جب امام صاحب وہ بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا دوسرے خطبے کے لیے، اس ٹائم پہ لوگ داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم پہ جو ہے نا بس وہ جلدی کر کے نماز اور سب سے پہلے باہر اور معاملہ ختم. اور اس کو واقعی عید بھی کہا گیا ہے. بالکل اس کو عید کہا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب وہ کسی نے اعتراض کیا کہ اگر ہمارے یہودیوں میں یہ آیت نازل ہوتے الیوم اکملت لکم دینکم تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کب نازل ہوئی، اور اس دن ہماری ایک نہیں 2 عیدیں تھیں. ایک تو وہ حجۃ الوداع اس کا وہ عید کا دن، اور دوسرا جمعے کا دن تھا. تو اس کو تو یعنی باقاعدہ یہ تو سیلیبریٹ کرنے کی چیز ہے. پھر خطبے سے پہلے پہنچو مسجد میں، خوشبو لگا کر پیدل چل کر جاؤ، یعنی اہتمام ہو رہا ہے نا. اور اس میں بھی اگر کوئی جاتے ہیں تو سبحان اللہ بالکل جماعت کے وقت میں. اگر کوئی چلا جائے، ہم کہتے ہیں چلے یہ بھی صحیح، آؤ تو صحیح رہتا، لیکن لوگ آتے ہی نہیں ہیں. ان سب باتوں سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے، بڑا افسوسناک واقعہ اسلام کی تاریخ میں جب ہوا تھا. کچھ لوگ عراق کے آئے حج کرنے کے لیے، تو عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنہ سے انہوں نے, یہ بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے پوچھا مچھر کے خون کے بارے میں, غالباً مچھر کا خون تھا, انہوں نے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا تم لوگ کہاں کے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عراقی ہیں. انہوں نے کہا تم نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے کو قتل کر دیا, حضرت حسین کو, اس وقت تم نے سوال نہیں پوچھے, آج تم مچھر کے خون کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو. یعنی یہاں پر ایشو پرائیورٹی کا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا ہے. ہم اس کو روز قتل کرتے ہیں, روز قتل کرتے ہیں, لیکن پھر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں, اور اللہ کی نبی کی تعلیمات کو بھی قتل کرتے ہیں. قتل کرنا کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دینا, اس کو ختم کر دینا. ہر نئی چیز جو دین میں داخل کی جاتی ہے دین کے نام پہ, اس دن ایک سنت کا قتل ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ سنت کو چھوڑیں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت پر چلنا شروع کر دیں, صحیح معنوں میں بخاری شریف کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, ہماری زندگی میں اتنا وقت بچے گا نہیں کہ ہم کو نئی چیز سوچیں. ہم خرافات میں اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ سنت کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. سنت تو جو امام بخاری جیسے لوگوں نے کتابوں میں جمع کر کے ہمارے لیے چھوڑ دی ہے, اگر اس کو یقین جانیے کہ بخاری شریف کی جو کتاب الایمان ہے اس پر ہی عمل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. وہ سوال آپ نے بخاری شریف سے ذکر کیا تھا حدیث کا, بخاری میں ہی حدیث ہے نقصان پہنچانے کے بارے میں دوسروں کو, مسلمانوں کو خاص طور پہ. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل یا رسول اللہ, تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ سب سے بہترین اسلام وہ ہے جس میں دوسرے مسلمان تمہارے ہاتھوں سے اور تمہاری زبان سے محفوظ رہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, چلیں یہ جلاؤ گراؤ کو آپ ایک طرف کر دیں, یہ وقتی ہوتا ہے, وقتی اشتعال ہوتا ہے, وقتی غصہ ہوتا ہے. لیکن جو ہماری عام طور پہ زندگیاں ہیں, ریڑھی والا آپ کو گندے ٹماٹر ڈال کے دے گا, پٹواری آپ سے جو ہے وہ بے ایمانی کرے گا, دھوکہ دے گا آپ کو, آپ پیٹرول ڈالیں گے تو کوشش کرے گا کہ 1 لیٹر میں مار لوں, بار بار آپ کو کیوں کہتا ہے بھائی میٹر چیک کریں, وہ کیوں کہتا ہے جب آپ کا پیٹرول, کیونکہ یہ پرابلمز ہوئے ہمارے معاشرے میں, ہو رہے ہیں. یعنی ہمارا جو رہن سہن ہے جنرلی وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے, اور ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات کو روز قتل کرتے ہیں. اور پھر جب کوئی اس طرح کا اشتعال انگیز واقعہ ہوتا ہے تو ہم اللہ کے نبی کی محبت کے ٹھیکیدار بن کے سڑکوں میں آئے. آپ عدنان بھائی اس کو ایک سائڈ پہ ابھی رکھ دیجئے کہ ریڑھی والا کیا کر رہا ہے, پیٹرول والا کیا کر رہا ہے. جو لوگ دین کا نام لینے والے ہیں ممبر اور محراب کے بارے سے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا سنت ان کے نام پر یہ حدیث یکسر نظر انداز ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان بھائی تم کہلا ہی تب سکو گے جب کہ تمہاری زبان اور ہاتھ, اور یہاں پہ پہلے لفظ کون سا لفظ ہے, من سلم المسلمون من لسانہ, ہاتھ کو بعد میں رکھا ہے. ہاتھ ہر بندہ اٹھا بھی نہیں سکتا, ہاتھ کی نوبت ہر بندے کی جاتی بھی نہیں ہے, اتنی ہمت سب میں ہوتی بھی نہیں ہے. زبان درازی تو سارے کر لیتے ہیں. اب زبان کے ساتھ ہم کس قدر بیش کرتے ہیں, کتنا روندتے ہیں, کتنا پامال کرتے ہیں لوگوں کی عزتوں کو, اور کبھی کبھی ممبر پر کھڑے ہو کر رہے ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ, یعنی عجیب و غریب ماجرا ہے. اور خاص طور پہ انہی دنوں میں اب ہمارے پاکستان میں پوری یہ ڈبیٹ ساری ہوں گی, منانا ہے نہیں منانا, جو نہیں مناتے سارے اسلام سے فارغ ہیں, محبت سے فارغ ہیں. اور دوسری طرف جو یہ کرنے والے ہیں وہ ان کے بارے میں بڑی سخت سخت باتیں, گالی گلوچ اور یہ سب گالی گلوچ, اللہ اکبر, دونوں لوگ ثواب سمجھ کے دی جاتی ہیں اب تو گالیاں. جی ثواب سمجھ اب تو گالیوں کے لیے باقاعدہ یہ بھی میں نے اس دن ویڈیو دیکھی کہ بھائی میں 60 دلائل دے سکتا ہوں. اچھا ہاں کہ جی بھائی یہ زبان استعمال کی جا سکتی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یعنی آئرنی جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا یہ بھی بات اصل میں ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا جو کفار ہیں, جو ان کی قوتیں ہیں, اب ہم لوگ جب بھی ادھر سے بھی کوئی بلاسفمی کا چکر ہوتا ہے اور وہ کچھ کرتے ہیں, اور ہم لوگ یہاں پہ, ہماری ساری باتیں ہمارے جذبات ہیں, ہم کوئی بندہ سے بات کرے, لیکن ان کو جو ہے نا ہم لوگ اگر ریلیاں بھی کر لیں, ہم لوگ آگ لگا دیں اپنی چیزوں کو اور ATM کو لوٹ لیں اور کر دیں, اس سے ان کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جس چیز سے ان کو واقعی فرق پڑتا ہے وہ یہ کہ جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا شروع کرتے ہیں, تب ان کو جو ہے نا اپنی نانی اماں یاد آ جاتی ہے. جب اگر یہاں پہ لوگ کھڑے ہو جائیں نا کہ جی میں نبی سے محبت بھی کرتا ہوں اور میں ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہوں, میں اپنی لائف سٹائل کو چینج کر رہا ہوں. مجھے ایک لڑکے نے کانٹیکٹ کیا جس نے بتایا کہ وہ محبت میں
ملوث ہے، اور مجھے اس کی بات سے سمجھ میں آئی کہ نبی سے محبت کیا ہوتی ہے. اس نے بتایا کہ وہ جس سے محبت تھی اس کو فیس بک پہ اس کو نا اسٹاک کر رہا تھا، یعنی کہ فیس بک پہ جانا، اس کی پروفائل کو دیکھنا، اس کی ہر ایک بات کی جی کیا وہ اسٹیٹس بھیجتی ہے اور کیا اس کی پکچرز ہوتی ہیں اور کیا اس کا فلاں ہوتا ہے. یعنی وہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، اب اس کو پڑھ رہا ہے، اس کی سیرت پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس خاتون کی سیرت پڑھ لی اس نے کہ جی مجھے تو پتا ہے کہ صبح جب اسٹیٹس اس نے اپڈیٹ کیا تھا کتنے بجے کیا تھا، کس ٹائم پہ لاگ ان ہوئی تھی، کس ٹائم پہ لاگ آؤٹ ہوئی تھی، کس ٹائم پہ فلاں ہوئی تھی. لیکن ہم لوگ یہاں پہ ادھر دوسری طرف ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی سے محبت کے دعوے سارے ہیں، لیکن نہ تو ان کی سیرت کا مطالعہ، جیسے بھی پہلے بات ہو رہی تھی، نہ بک کوئی نہیں. دوسری بات یہ، نہ ان کو ہم نے پڑھنا ہے، نہ ہم نے یہ سوچا کہ میں مطلب ہماری ہوتی ہے نا وش لسٹ ہوتی ہے نا زندگی میں، لوگ کہتے ہیں جی مجھے گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، فلاں. کیا اس وش لسٹ میں جس میں 50 آئٹم ہے، کیا اس میں یہ ہے کہ میں نبی کی طرح بننا چاہتا ہوں؟ محبت کا دعویٰ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا اس وش لسٹ میں جو میری خواہشات ہیں، کیا میں اللہ تعالیٰ سے چلیں خواہشات کو بھی چھوڑیں؟ کیا میں نے اللہ سے کبھی دعا ہی مانگ لی کہ اللہ مجھے نبی کریم کے نقش قدم پر چلا دے صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کبھی یہ دعا بھی کی ہم لوگوں نے؟ مطلب میں اس چیز پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ جو بندے کی جس کی خواہشات میں ہی نہیں ہے، اگر آپ سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں، تو کیسے آپ وہاں تک پہنچو گے؟ اس میں ایک اور وسوسہ بھی ہے، بڑا فنی سا وسوسہ ہے، جس کا واقعی حقیقت میں بہت سارے لوگ شکار ہیں. وہ کیا، یار ہم کہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ہم ان کے جیسے عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی طرح زندگی گزارنا شروع کریں گے نا تو شاید ہم ان کی طرح ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ اس بات کو ذہن میں لا کر بہت ساری سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. جیسے مطلب بڑی معصوم سی غلطیاں، میں پڑھاتا ہوں یہاں یونیورسٹی میں بھی، اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں. ایک تو ہم نے دین کو اپنے بنائے ہوئے کئی آداب کی وجہ سے چھوڑ دیا. میں عمومی طور پر سورۃ الحجرات کی تفسیر کرواتا ہوں بچوں کو، اس میں بیچلرز کے بچوں کو. ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جمعے کے دن وہ اکثر کلاس ہوتی تھی، آپ نے قرآن مصحف نسخہ جو ہے نا وہ لے کر آنا ہے. اب وہ بالکل کوئی ایک آدھ کے علاوہ کوئی نہیں لے کے آتا تھا. کس وجہ سے؟ ادب کے نام پر. صحیح، بے ادبی ہوگی، مطلب بیگ میں رکھیں گے اور اوپر نیچے اور یہ وہ فلاں نہیں لے کے آئیں گے. گاڑی میں قرآن نہیں ہے، بے ادبی ہے. ڈرائنگ روم میں قرآن نہیں ہے، بے ادبی ہے. اور اتنی معصومیت ہے ہمارے ان لوگوں میں. ایک ڈرائنگ روم میں ایک طرف لکھا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا لگا، اور دوسری طرف کرینہ کپور یا کوئی حسب ذائقہ جو ہے نا اس کی تصویر لگی ہوئی. اچھا بندہ توجہ دلاتا ہے، یار یہ آپ نے کیا کیا ہوا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. ادھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، یہ پاکیزہ ہستی اور سب سے اعلیٰ اور اولا اور بالا، اور کہاں یہ. تو یار واقعی بات تو آپ نے ٹھیک کیا، استغفر اللہ. اٹھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتارتا ہے. واقعی تو جس کو اتارنا چاہیے خیر، آپ نے بہت میری اصلاح کی، واقعی اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. وہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے، باقی سب چیزیں وہی لگی ہوئی ہیں. تو اتنی معصومیت سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی محبت سے، آپ کے نام سے جان چھڑاتے ہیں، اور اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم مطلب کیسے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری طرف دیکھیے جو انہوں نے شروع میں بات کی تھی کہ کرائیٹیریا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی؟ اب یہاں پہ ایک اور چیز میں بیان کر دوں کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہوتا ہے. یعنی منیمم ریکوائرمنٹ اسلام کی ہم لوگوں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ اطاعت کرنی ہے. اطاعت کا مطلب ہے کہ جو آپ نے کہا نا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. دوسرے نمبر پر اتباع. اللہ نے جو اپنی محبت کا ذکر کیا نا قل ان کنتم تحبون اللہ، تو اس میں یہ نہیں کہا کہ فاطیعونی، یہ کہا فاتبعونی. اب اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اطاعت کا مطلب ہے کہ بھائی یہ کر لو یہ کر لو، جی ٹھیک ہے سر تسلیم میں کر لیا. اتباع کیا ہے؟ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز کے دوران اپنے جوتے اتار دیے. آپ نے جب سلام پہلا دیکھا تو سب نے جوتے اتارے ہوئے. کہا بھائی یہ کیا، آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ میں نے تو اس لیے اتارے تھے کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا تھا کہ جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس لیے اتار دیے، مجھے تو انہوں نے آ کر خبر دی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، جو آپ کرتے ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں. یہ ہے محبت، یہ ہے اتباع، اس کو کہتے ہیں اتباع. اور اتباع کرنے والا شخص کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اطاعت میں فیل ہو. صحیح، کبھی یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جو بندہ اتباع یعنی اطاعت کر لے اور اطاعت پوری کرے وہ جنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. پوچھا گیا اللہ کے رسول انکار بھی کوئی کر سکتا ہے؟ اب یہ اس حدیث پہ بھی اگر ہم بات کر لیں تو ہمیں محبت کا پورا فلسفہ سمجھ آ جائے گا. امتی ہو اور وہ کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پاسبل کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانتا رہا وہ جنت میں چلا گیا. آپ نے پاس کے ساتھ اس کو بیان کیا، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں، چلا گیا، سمجھو کہ چلا گیا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی میں زندگی گزاری،
فقد ابا، وہ زبان سے نہ بھی کہے، اس نے اپنے عمل سے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اطاعت ہی نہیں کر رہا. یہاں پہ نا مجھے زیادہ ایک نا ویسے ایک مجھے کہیں میں نے پڑھا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ فکٹیشیس ہی ہے، لیکن بہرحال ایک چیز ہے جس سے کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی. ایک بندہ تھا نا، اس کو بڑا شوق تھا اور وہ ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا کہ یار میں جو ہے نا بڑا بد نصیب ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں پیدا ہوں. اگر میں ہوتا نا میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا. مجھے سارا ٹائم نا اس کو ہر جگہ یہی رہتا تھا. اس کو بڑے لوگوں نے سمجھایا بھی کہ بھائی یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کس وقت ہوگا. تو وہ نہیں مانتا تھا. وہ کہ بس ہر وقت یہی کہ جی مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا، میں ہوتا تو میں آپ پہ جان نچھاور کرتا ہوں، میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں وہ کرتا. ایک دن سویا، اس کو خواب نظر آیا. خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک گاڑی چڑھائی چڑھ رہی، ڈرائیور وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے، پیچھے 2 صحابہ بیٹھے. صحیح. اب وہ چڑھ رہے ہیں اور ایک جگہ آتی ہے جہاں پر جا کے نا گاڑی جو ہے وہ اوپر چڑھنا بند ہو جاتی ہے. صحیح. تو اب سلوپ ہے چونکہ، تو گاڑی پیچھے جا رہی ہے. اب ڈر یہ ہے کہ وہ کھائی میں گرے گی. کہتا ہے جی میں دل میں پریشانی، دل پھٹنے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ جائے. اب نیچے جمپ مارتا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، پتھر ڈھونڈ رہا ہے کہ جی میں پتھر ملے میں ٹائر کے نیچے رکھوں، گاڑی پیچھے نہ چلی جائے. اب وہ پتھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو پتھر ہی نہیں مل رہا. تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا تو گاڑی گر چکی ہوگی اور میرا ایمان تو فارغ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی جان چلی گئی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا. تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، تو جو 2 صحابی بیٹھے تھے نا، انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ پتھر ڈھونڈے، انہوں نے ٹائروں کے نیچے اپنے سر رکھے ہوئے تھے. تو وہ جو ہے نا کہتا ہے کہ مجھے یہاں سمجھ آئی کہ بھائی اللہ نے مجھے کیوں نہیں اس وقت پیدا کیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ جو اتباع والی بات ہے نا، اور آپ کے لیے واقعتاً ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے جان نچھاور کر دینا، آپ کے سامنے کھڑے ہو جانا، ڈھال بن جانا، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے سینے پہ تیر روکنا، یہ کیسے آیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابھی بات کریں اتباع کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سواری پہ ہیں، جاتے جاتے یوں ہوئے ہیں اور اوپر ہو گئے. دیکھنے والے نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، ایک ٹہنی تھی، آپ یوں ہوئے تھے اس سے بچنے کے لیے پھر اوپر ہوتا. آج وہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں یہاں سے گزروں اور ایسے نہ کروں جبکہ اللہ کے رسول نے کیا تھا. اسی طرح ایک دن اترے ہیں سفر میں، ایک جگہ جا کر بیٹھے قضائے حاجت کی طریقے سے، لیکن کی نہیں اور اٹھ کے واپس آ گئے. اس نے مجھے یہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا، آپ نے یہاں قضائے حاجت کی تھی، مجھے گوارا نہیں کہ میں وہ عمل نہ دہراؤں چاہے مجھے ضرورت نہیں تھی. کعبے میں نماز پڑھنا بھی. ہاں، تو اتباع کی یہ جو لیول تھا نا ان کا، یہ ہر اس چیز پہ تھا کہ ہم نے کاپی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر چیز میں ہم نے آپ کے جیسا بننا ہے. یہ جو چیز ہمارے اندر سے مفقود ہو گئی ہے نا کہ ہم چاہے جیسے مرضی ہوں. ٹھیک ہے نا. طواف کعبہ بھی گنگا کا اشنان بھی، اقبال کہتے ہیں نا طواف کعبہ بھی گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان راضی رہے شیطان بھی. یہ جو ہمارا کرائٹیریا ہے نا کہ ہم یہ بھی ہوں اور وہ بھی ہوں اور وہ بھی ہوں. اور یہ بڑی عجیب ایک بات ہے کہ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کوئی بھی کام اس لیے کرتے تھے کہ ان کو اگر ہلکا سا گمان بھی ہو جائے نا کہ یہ سنت ہے، آپ وسلم کو فلاں چیز کھانے میں پسند ہے، اب سبھی کھا رہے ہیں، فلاں رکے تھے جس طرح آپ نے مثالیں دی، وہ کرتے تھے چونکہ سنت ہے. آج ہمارا لمحہ فکر یہ ہے ہم چیز چھوڑتے ہیں کیوں کہتے ہیں یہ صرف سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے. اگر سنت ہے تو بائی ڈیفالٹ ہم نے وہ نہیں کرنی، مطلب ہم نے یہ دماغ میں سوچ لیا ہوا ہے. حالانکہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے فٹ بال سٹارز کی، کرسٹیانو رونالڈو. ایک دفعہ میں نائی کے پاس گیا تو وہاں پہ ایک لڑکا آیا، وہ پتہ نہیں کس فٹ بالر کا نام ہے، کہتا ہے میرا اس کی طرح بال کاٹ دو. اچھا میں نے کہا تمہارا، میں دماغ میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا تمہارا اخلاق، کردار، اس طرح کے فٹ بال اسکلس تو تمہارے اندر نہیں آئے، لیکن ہیئر اسٹائل اس کو پہلے خیال آ گیا کہ میرا حلیہ کم از کم، کہ تاکہ کوئی لوگ اس کو کہنا کہ یار بڑا تم رونالڈو لگ رہے ہو بھائی، تو اس کو کتنی خوشی محسوس ہوگی کہ ہاں واقعی میں دیکھو چلو میرے اندر وہ اسکل سیٹ اس کے مطلب 0.001% بھی وہ اسکل سیٹ نہیں ہے جو رونالڈو کے اندر ہے. لیکن کبھی کسی کو تشبیہ یا وہ خیال تو ہے نا کہ شاید میں اس جیسا لگ رہا ہوں یا اس کی میں نے ٹی شرٹ پہن لی ہے. تو ہم تو یہاں پہ تو نبی کی سنت کا تو یہاں جنازہ نکال دیا ہوا ہے، یعنی یہاں پہ تو ہمیں فالو کرنے کا تو بہت دور کی بات ہے، وہ خیال میں نے کہا خیال بھی نہیں آتا. اطاعت والی بات بھی ختم ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں رول ماڈلز ختم ہو چکے ہیں، ان کا فقدان ہے. جب ینگسٹرز ایک اسلامی رول ماڈل کو نہیں پائیں گے اپنے معاشرے میں، یا کچھ اسلامی رول ماڈلز کو نہیں پائیں گے، تو وہ ظاہر رونالڈو کے پیچھے جائیں گے، ٹام کروز کے پیچھے جائیں گے، یا دوسرے جو سپر سٹارز بنے ہوئے ہیں آج کل کے دور میں
ان کے پیچھے جائیں گے. تو ہمیں وہ رول ماڈلس پیدا کرنے ہیں ان کے لیے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو کر کے دکھائیں, جو نبی کی طرح چل کے دکھائیں, جو نبی کی طرح مسکرا کے دکھائیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کھانا کھا کے دکھائیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کریں. سب سے بڑا ہمارے ہاں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ اب جب ہمارے گھریلو معاملات کا ایشو اٹھتا ہے تو ہمارا گھر میں کیا سلوک ہے, ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہے, اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک ہے. اولاد کے ساتھ ہم ڈکٹیٹرز ہیں, اپنی بیویوں کے ساتھ ڈکٹیٹرز ہیں, ان کو ہم اس طرح ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں جس طرح وہ ہمارے غلام ہیں. لیکن نبی کا رویہ دیکھا جائے حسن اور حسین کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ انہوں نے فرمائے من لا یرحم لا یرحم, یہ اولاد کے بارے میں فرمائے تھے. ایک صحابی گزرے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنی اولاد کو چوم رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بے شک میں بالکل چوم رہا ہوں. تو وہ فرمانے لگے کہ میرے تو بہت سارے بچے ہیں, غالباً 10 کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 10 بچے ہیں, میں ان کو نہیں چومتا. تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرے گا اللہ اس پر. تو ہمارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جو ہم پولیٹیکل ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں, ان کی جنگیں اور ان کے پولیٹیکل ڈیسیجن جو بڑے بڑے واقعے مشہور ہیں مسلمانوں میں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ بہت بڑی ہیں. آپ نے جو حدیث ذکر کی نا, مجھے وہاں سے ایک اور حدیث یاد آ گئی, خاص طور پہ جو آپ نے ذکر کیا نا, ہم اپنی وائفس کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرمائے, صحابہ بھی بیٹھے ہوں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے, اور ایک اور زوجہ محترمہ غالباً حضرت صفیہ کے گھر سے یا کسی اور زوجہ کے گھر سے ایک برتن میں کچھ سالن آتے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے ٹائم پہ اور میرے گھر پہ جو ہے نا وہ ایسے غصے سے اس کو جو ہے نا پیچھے کرتی ہیں تو وہ نیچے گر جاتا, ٹوٹ جاتا. اب آپ یہ سوچیں کہ میں اور آپ ہوں, ہمارے دوست بیٹھے ہوں, اور ہماری بیوی جو ہے وہ باہر سے آنے والی چیز کو ایسے گرا دے, ہم کیا کریں گے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا, سمیٹا, برتن اٹھایا, سبحان اللہ, جو ہے نا ملازم کو دیا کہ اس کو جو ہے دوبارہ جوڑوا کر واپس کر دو. صحابہ کی طرف مڑے نا تو صحابہ کے لیے حیران کن تھا کہ ہم یہ کیا. آپ نے صرف ایک لفظ کہا غارت امکم, تمہاری جو والدہ ہے نا اس کو غیرت آ گئی. کچھ ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا عائشہ کو, نہ بعد میں جانے کے بعد ان کے, یعنی حلم کی انتہا ہے. آپ نے پیالہ جو تھا وہ ان کے گھر سے دوسرا صحیح والا دے دیا اور کہا کہ یہ جڑوا کے دوسروں کو کہ آپ. انسان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں جو کچھ ڈاکومنٹ ہو چکے ہیں احادیث میں کہ انہوں نے اس موقع پر اس طرح بہیو کیا, اس موقع پر اس طرح بہیو کیا. مثال کے طور پہ حضرت انس بن مالک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے غلطی کا احساس اس وقت ہوتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. یعنی جب میں کوئی غلطی کرتا تھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی اور مجھے پتہ چل جاتا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے, میں نے کوئی غلط کام کیا ہے, جو مجھ سے کچھ خطا ہو گئی ہے. یعنی مسکراہٹ سے, غصے سے نہیں. تو ہم اس کے برعکس ہیں. مسلمانوں کا جو رویہ عموماً, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی ایک سنت, چھوٹی سی سنت کو اپنا لیں, مسکرانے کی سنت کو, یعنی نرمی کو, حلم کو اپنا لیں. آج کل کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اگر ہماری زبان میں جو اسٹریٹ لینگویج میں کھڑ پینچ کہتے ہیں, رائٹ, بدماش, یعنی میں گھر میں بدماشی کروں, گھر میں شیر بن کے رہوں اور الفا میل یا الفا لائن بن کے رہوں تو وہ زیادہ اچھا ہے. نہیں نہیں, یہ ہماری غلط فہمی ہے اور تنگ نظری ہے. اچھا, یہاں پہ نا ایک اور بات بھی ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. سیرت کے جو مقامات اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے نا, ان میں سے یہ ایک پوائنٹ بھی ہے جو ابھی ہم شروع کر چکے ہیں. اچھا, وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی, آپ کی شفقت اور یہ سب چیزیں یہ وہاں پر بھی ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کے گھر میں شادی ہے, شادی پہ ہو رہا ہے دھوم دھڑکا اور گانا باجا. ایک بندہ حیران ہوتا ہے, یار یہ انکل تو بڑے اچھے ہیں جن کے گھر میں شادی ہو رہی ہے. وہ اٹھ کے جاتا ہے ان کے پاس, انکل سے کہتا ہے کہ انکل یہ سب باتیں تو مناسب نہیں ہیں, یہ تو اسلام کی نظر سے یہ تو ٹھیک نہیں ہے باتیں. وہ کہتے ہیں یار بس شادی ہے, چل جاتا ہے کبھی کبھی, تو نرمی کرنی چاہیے. وہ یہاں پر بھی اسی طرح سے, حالانکہ اس کا پورا کنٹرول ہے, یہاں پر بھی وہ نرمی کر رہے ہیں. اچھا, یہاں دوبارہ ہم سنت کو چھوڑ رہے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ چاہیے, اس میں قاعدہ یہ ہے آدمی پر نرمی غالب ہو
اور غصہ وہاں پر کرے جہاں ضرورت ہو. جو شخص جہاں پر غصہ کیا جانا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بتایا، آداب سکھائے، وہاں پر جو غصہ نہیں کرتا وہ بھی اسی طرح کا سنت کو چھوڑنے والا ہے جو جہاں پر مسکراہٹ اور وہاں پہ مسکراتا نہیں. ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک القصد فی الغنی والفقر، درمیانی راہ مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نام دیا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، امت وسط، کیونکہ درمیانی راہ سب سے وہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت بھی کر رہے ہیں، تحمل بھی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے جو حدیث ڈسکس کی وہ 3 لوگوں والی، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، آپ غصے میں آ رہے ہیں. تو ان کو بیلنس رکھنا چاہیے. یہ نو ڈاؤٹ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہونا چاہیے. آپ جب کہہ رہے تھے نا کہ وہ مطلب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ کیسے ہوتا، مطلب ہم میں سے کوئی ہوتا ہی کیوں، مطلب ایک سے کراس نہیں کرتے نا ہم. نہیں آپ اچھا یہ دعا کریں اللہ ترقی دے. یہ اللہ ترقی دے، سب کو ترقی دے، اور اللہ کرے یہ ہماری بہنیں نہ سنیں. یہ اچھا یہ جو سنت ہے، اچھا کچھ سنتیں نا وہ ہم نے تقسیم کر لی ہیں، کچھ خواتین کے لیے ہیں، کچھ مردوں کے لیے ہیں. کچھ سنتوں کو مرد حضرات بڑے محظوظ ہو کر بیان بھی کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اور کچھ سنتیں دوسری ہیں جو خواتین ڈسکس کرتی ہیں. تو خیر وہ ایریاز بنا لیے ہیں، اور ہر جس کو جو سنت بھاتی ہے نا وہ دوسری سنت کو پسند نہیں کرتا. یہ بھی ایک عجیب معاملہ. خیر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس بیلنس طریقے سے آپ لے کر چلیں ہیں نا وہ ہونا بھی ضروری ہے. شیخ آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا تھا، لیکن آپ نے حدود اللہ میں کبھی پھر نرمی بھی نہیں کی. سبحان اللہ، یہ بہت اہم. یہ جو اہم ترین معاملہ ہے نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا سارا غصہ ذات کے لیے ہے اور نرمی ساری حدود اللہ اور اللہ کے فیصلوں پہ. یہ بالکل یہ قاعدہ آپ نے، یہ شخص کی ورڈنگ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ کے دین اور حدود اس کی بات ہوتی تو آپ سے سخت کسی کو نہیں پایا گیا. آپ انس رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے تھے. بندہ یہ جب حدیث پڑھتا ہے نا تو بندہ یقین نہیں آتا ایک دفعہ، اگر ہم مطلب واقعی ہم اس کو ٹھیک سے پڑھیں. خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ما قال لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لما فعلت هذا اور اللہ فعلت هذا، آپ نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے نہیں کر پاتا تھا جیسے میرے حبیب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے چاہتے تھے میں ویسے نہیں کر پاتا، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا انس یہ کیوں کیا، انس یہ کیوں نہیں کیا. انتہا ہے انتہا، بلکہ اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا. اور یہ اصل میں میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اکثر اوقات جب یہ جو بات ہے نا کہ لوگ اصل میں نا نبی کے بارے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گمان کرتے ہیں، اور گمان کرتے ہیں بغیر علم کے. اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ رحمت للعالمین تھے اس لیے دیکھیں نا سب بھی کلیئر ہے، مطلب سب کو معاف کر دو، سب کو بخش دو، یہ کر. اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پھر کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں. تو انہوں نے ایک ایسا پرسیپشن بنایا ہوا کہ، اور پھر وہ جو جملہ ہوتا ہے نا اس میں وہ اکثر یہ بات ڈالتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہوں گے. تو بھئی آپ پڑھ لینا اگر آپ کا خیال نہیں ہے تو، کیونکہ دیکھیں اللہ کے بارے میں بھی ہم نے تاثر بنایا ہوا. اب یہ نبی کے بارے میں بھی، اللہ کے بارے میں بھی ہے. اللہ کے بارے میں بھی لوگ نہیں جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان رحیم ہے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ جبار و قہار بھی ہے، اللہ شدید العقاب بھی ہے. اگر آپ اللہ کے اسماء و صفات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود ہی قرآن میں کرا دیا. اور نبی کا تعارف تب ہوگا جب آپ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اپنی طرف سے آپ کیسے باتیں بنا رہے ہیں کہ جی نہیں اس پہ غصہ نہیں ہوں گے. جب آپ پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے تو واقعی میں آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کن مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ سرخ ہوا، کہاں پہ آپ نے کسی کو ٹوکا، کہاں پہ کسی کو منع فرمایا، کہاں پہ ایک صحابی آ رہے ہیں آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے. یہ کون سے واقعات ہیں اور کیا ان سے غلطی کیا ہوئی تھی؟ اور وہ کون سے معاملات ہیں جس طرح بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں غلطیاں بھی ہوئی، سب کچھ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. اور پھر صحابہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جب دیکھا تو ان کو مسکراتا ہوا پایا. ہر صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین کنونسڈ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. اب یہ ایسا بیلنس ہے نا کہ آپ جب تک سیرت کو نہیں پڑھیں گے یہ بات کیسی سبحان اللہ، تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کا لوگوں سے تعلق ایسا ہو کہ ہر آپ سے ملنے والا یہ سمجھے کہ ان کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے. یہ صرف سننے کی اور کہنے کی بات ہے. جی 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 یہ معجزہ ہے ایک کہ ہر شخص کو یہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. تو اس میں واقعی یہ بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیلنس میں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت اس کے احوال کو لیں اور اس کے مطابق ہم چلیں. آپ نے جو کہا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ مطلب ایسے نہیں ہو سکتے، اسی پہ کئی لوگ
ایتھیسٹ جو ہیں وہ نظریاتی کم ہیں. جی جی ایموشنل ایتھیسٹ زیادہ ہیں. جی جی بالکل. ایموشنل ملحد زیادہ ہیں. بھائی یہ اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ مجھ سے یونیورسٹی میں طلبہ پوچھتے ہیں کہ یہ وہی کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں تو پھر یہ اتنی اموات کیوں ہو رہی ہیں؟ اچھا قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. ذکر کیا کہ تم سب لوگ فنا ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد کہا کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. بھائی فنا ہونے کی بات ہے اور نعمت، یہ کون سی نعمت ہوئی؟ سبحان اللہ. یہ کون سی نعمت ہے؟ اچھا میں ان طلبہ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ جی جی. موت نہیں آنی چاہیے؟ نہیں موت تو سب ڈر لگتا ہے. کتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ؟ 50 60 70 80 کتنا؟ سبحان اللہ. اللہ کی یہ نعمت اگر موت نہ ہو تو انسان کا بنے کیا؟ انسان جھک جھک کے کہاں پر پہنچ جائے؟ اس کی یہ جلد لٹک مطلب ہو کے یہ لٹک کے کہاں تک پہنچ جائے؟ اس کے باقی اعضاء کا کیا بنے؟ تو اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، اس میں نعمت اللہ تعالیٰ کی. شیخ میں اس سے بھی آگے جاؤں گا. جی اگر یہ نہ بھی ہو، یہ سب کچھ نہ بھی ہو انسان کے ساتھ، 1000 سال کی زندگی انسان کو مل جائے، انسان خودکشی کریں گے. بالکل کریں گے. کیونکہ وہ اپنی انوائرمنٹ سے انسان اتنی جلدی اکتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فش کو جو میموری دی ہے، فش کی میموری آپ کو جو کہتے ہیں، ہمیں مذاق میں کہا جاتا ہے کہ از گو فش میموری، یعنی اس کی مچھلی جیسی میموری ہے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا. رائٹ. اب فش کی میموری کم، اسی لیے فش جو ہے، مچھلی جو ہے، اگر آپ اس کو 50 سال بھی ایک مرتبان میں رکھیں گے تو وہ گھبرا کر مرے گی نہیں، کیونکہ اس کی میموری جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ ہر 3 سیکنڈ بعد اس کی میموری نہیں ہوتی. وہ سمجھتی ہے میں 3 سیکنڈ نہیں ہوں یہاں پر. رائٹ. تو انسان کی میموری اگر اتنی لمبی ہو، انسان کتنی دیر تک انسان انجوائے کرے گا اس دنیا میں؟ آپ درختوں سے بھی اکتا جائیں گے، سمندروں سے بھی اکتا جائیں گے، سوئمنگ پول سے بھی اکتا جائیں گے، بیویوں سے اکتا جائیں گے، محلوں سے اکتا جائیں گے، کھانے پینے سے اکتا جائیں گے. قرآن میں وہ بنو اسرائیل کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کھانے سے اکتا گئے تھے. اچھا کھانا بالکل، منو سلوا کو چھوڑ کے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں. تو یہ اس میں بھی حکمت ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1000 سال کی زندگی بھی دیتے تو ہم کہتے یا اللہ ہمیں مار دے، ہم تنگ آ چکے ہیں. ابھی دیکھ لیجیے جو سوسائڈ ریٹس ہیں، سوسائڈ ریٹ جو مختلف ممالک میں ہیں، وہ کس لیے؟ یعنی 60 70 سال کی زندگی بندے کو برداشت نہیں ہو رہی. ہاں مرسی کلنگز کا جو معاملہ ہے، جی جی یہ حق ہونا چاہیے جی. بندہ ایک وقت پہ آ کے سوچے جی اچھا جی میں نے مار دیا. نہیں، اسکینڈینیوین اسٹیٹ میں تو لوگوں کو تکلیف ہی کوئی نہیں ہے، ان کو سب کچھ ملتا ہے اسٹیٹ سے. مادی طور پہ خوشحال ترین جو اسٹیٹس ہیں دنیا میں وہ اسکینڈینیوین اسٹیٹس ہیں. وہاں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے دنیا کے جتنے بھی مزے اور آسائشیں تھیں اور عیاشی تھی وہ کر لی انہوں نے. اب کیا ہے؟ اب وہ کہاں، اب چاند پہ سورج پہ تو جا نہیں سکتے، وہ دوسرے مریخ پہ تو جا نہیں سکتے کہ کچھ نیا جا کے وہاں پہ دیکھیں. تو اس میں پرورژن بھی ہے. جو لوگ سیکشل پرورژن کا شکار ہوتے ہیں وہ عورتوں سے تنگ ہو کے مردوں کی طرف جاتے ہیں، مردوں سے تنگ ہو کے وہ جانوروں کی طرف جاتے ہیں. ابھی باقاعدہ جو ہے یورپ میں یہ ایک المیہ بن چکا ہے جس کو زوفیلیا کہتے ہیں، جانوروں سے محبت. یعنی انسانوں سے تنگ آ کے اکتا کے وہ جانوروں کی طرف چلے گئے. یہ فن لینڈ سے ایک دوست آئے ہوئے تھے ابھی، تو وہ وہاں کی باتیں مجھے بتا رہے تھے. میں نے کہا کہ خاص وہاں کی کیا بات ہے؟ خاص بات یہ تھی کہ وہاں پہ سوسائڈ ریٹ بہت ہے فن لینڈ میں. کہ کیوں؟ کس لیے؟ غربت ہے. غربت تو نام کی ہے ہی نہیں، نام و نشان نہیں ہے غربت کا. تو پھر کیا؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کا ایک تو ایمان نہیں ہے، دوسرے ہی کہ وہی بات ہے کہ اکتاہٹ. تو کل من علیہا فان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینس میں کہا. تو اس میں پھر ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، یہ جو زندگی ہے، تو اس کو اسی پیٹرن پہ لے کے چلا جائے گا. تو پھر ہم انشاءاللہ اس میں بڑے مطمئن رہیں گے، خوش بھی رہیں گے، اور کوئی ایسی بات نہیں آئے گی. کبھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ کوئی سنت کا فالوور اور خودکشی کی. اسی سیرت کے پہلو سے نا آپ یہ بھی دیکھیں جو بات شیخ صاحب کر رہے ہیں نا، کہ جب انسان ایک وقت مقرر پر اپنا کام پورا کر لیتا نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو یہ اللہم الرفیق الاعلی. سبحان اللہ. اب اختیار بھی مل رہا ہے کہ آپ مزید رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں. پھر ایک مومن جو ہے نا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر اس کا نا ایک لیول آتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس اب میں مطمئن ہوں، اور اب اللہ تعالیٰ مجھے خیر اور عافیت کے ساتھ، میرا شوق ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جو ہے نا اگلے اس پہ لیول پہ جاؤں. مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے نا اپنے والد محترم کی ایک بات یاد آئی. ان کی وفات سے پہلے رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ تقریباً 4 سے 5 ماہ کے قبل ہم کسی بات پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب جو ہے نا ایسے کر لیں ایسے کر لیں.
میں نے کہا آپ بھی تو اپنا ان پٹ دیں نا، ہم سارے بہن بھائی بیٹھے تھے جی، آپ اپنا کوئی ان پٹ دیں کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں. کہ یار دیکھو اب یہ آپ لوگوں کا لیول ہے، میں نے جو کرنا تھا نا الحمدللہ میں کر چکا ہوں. اب میرا تو ایک ہی شوق ہے خیر کے ساتھ اللہ بغیر کسی محتاجی کے مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے پاس بلایا، میں اس سے ملاقات کروں. تو یہ جو ہے نا یہ لیول جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سوائے ایمان اور مومنین کے کسی کو نہیں. اچھا یہ اس سے آگے کی بات جا بھائی، اس سے آگے کی کوئی بات یہ تو یہ نا کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں نے بھی مشن پورا کر لیا تو اب اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جائے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اب نہیں معلوم کہ مشن پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، مشن پورا کرنے کے دوران کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں. ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے اور آپ کی یہ تشہد کی دعاؤں میں سے ہے اور الگ دعاؤں میں بھی یہ اس کا ذکر ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دعا کرنا بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. اس دعا پہ بندہ ہے. وہ دعا یہ تھی اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی. یعنی آپ نے اللہ پر اعتماد کی انتہا کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے. یہ آپ اپنے آپ کو سونپ دی، جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے آپ کو سونپ دینا مسلم جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ جب آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھے فوت کر لیں، اور اے اللہ جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میرے لیے خیر والی ہے احینی ما علمت الحیات خیرا لی. یعنی اس میں آپ بالکل اب دیکھیں نا خواب تو آپ کے بھی ہیں، خواب میرے بھی ہیں، میرے بھی کچھ پلانز ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، کچھ میں نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ خیر والے ٹارگیٹ ان کی بات ہو رہی ہے یعنی نیکی والے. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب تک وہ رہ پاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو سونپ دیا اللہ تبارک تعالیٰ کو، یا اللہ جب آپ چاہیں جب آپ چاہیں جب آپ کے علم میں بہتر ہے توفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی. جب آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے وفات بہتر ہے اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لیں. اور دعا بھی یہ ہونی چاہیے کہ انسان یہی اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ مجھے ایسی زندگی دے کہ میں تیرے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کروں، نبی کی سنت کو فالو کروں جہاں تک ہے، اور میرا خاتمہ اس حالت میں ہو جب میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو چکا ہوں. بس تب اٹھا لے، کیونکہ جیسا میں یہاں سے جاؤں گا نا ویسے ہی تیرے سامنے بھی آؤں گا. تو اسی حالت میں اٹھا جب میں اپنے پیک پہ ہونا. اور یہ مزہ بھی ریٹائرمنٹ کا نا پیک پہ ہی آتا ہے. تب مزہ نہیں آتا جب انسان پیک سے نیچے جا رہا ہو اور اب وہ کسی کام کا نہیں رہا اور اب وہ فارغ ہو گیا اور اب لوگوں میں بھی وہ نہیں رہا. اس مقام پہ اللہ مجھے اٹھا جب میں پیک پہ ہونا اور تجھے سب سے زیادہ محبوب لگ رہا ہوں، بس اٹھا کے اٹھا لے. اور یہ کب ہوگا؟ جس طرح ابھی آپ نے پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب یہ نفس مطمئنہ جو ہے نا، یہ نفس مطمئنہ آپ دنیا میں بنیں گے نا، یہ جنت میں تو ساری مطمئن ہو جائیں گے، لیکن یہ اس کو بلایا جا رہا ہے جس نے دنیا میں اطمینان حاصل کیا. اور وہ اطمینان کیسے ہے؟ یہ جو بھی ہم سوسائڈ کی بات کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر میں تمہیں اطمینان ملے گا، پہلی بات. اور دوسری بات پھر یہ کہ دوسری طرف ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. یہ جو دنیا کی قومیں تباہ ہو رہی ہیں اور لوگ کدھر سے کہاں جا رہے ہیں، لوگ بیزار ہو رہے ہیں، کن کن ڈس آرڈرز کا شکار ہو رہے ہیں، کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے کو اطمینان مل رہا ہے جو ذکر سے دور ہو رہا ہے. یعنی جو بھی اسلام کے دین کے ساتھ اللہ اور رسول کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لے گا نا کہ بس میں نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے، انشاءاللہ اس کو خیر ہوگی. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ کیونکہ وقت بھی ہو گیا، سب نے اپنے اپنے گھروں کو بھی جانا ہے انشاءاللہ، تو یہ بتائیں کہ ہم لوگ کوئی کتابیں اگر آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں لوگوں کے لیے، یا کوئی ایسی بات کہ جو ہم سمجھیں کہ اگر ہم لوگوں کو کوئی بتا سکیں، کوئی پیغام اپنے اپنے جہاں پہ ممبر، محراب، اسکول، کالج، یونیورسٹی جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ کوئی اگر ایک بات ہم لوگوں تک پہنچانا چاہیں تو وہ کیا بات ہونی چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے؟ اور کیا ہمیں امت کے طور پہ دیکھیں ہمارے اندر اختلافات کی تو اگر آپ کرنا چاہیں تو مطلب سگے بھائیوں میں کئی اختلاف نکل آتے ہیں. اب گھر کے اندر اگر آپ شروع کریں تو اختلافات تو بے شمار، لیکن بات یہ کہ ہمارے اندر یونیفائی کرنے والی چیزیں کیا ہیں. یعنی اللہ بھی ہمارا ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول بھی ایک ہی آخری نبی ہیں، اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن مجید بھی ہمارا ایک ہے. تو پھر اتنی مسئلے کیوں اور ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ جی اس میں نا پہلی بات یعنی آخری بات اور آخری باتوں میں پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر کنونسڈ ہو چکے ہیں نا کہ واقعی یہ ہے اور محبت یہ ہے، پہلے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ واقعی اگر میں اس کے علاوہ دعویٰ کر رہا ہوں اتباع کے علاوہ تو پھر تو مجھے محبت نہیں ہے، اور اتباع اور اطاعت علم کے بغیر نہیں ہے. سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے. اور کچھ نہ صحیح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے، آپ کی جو بایوگرافی ہے، وہ تو کم از کم لے کے آئیں، اس کو پڑھنا شروع کریں. الرحیق المختوم سب سے بہترین اور بیسٹ آپشن ہے بالاتفاق سب کے نزدیک. ایک ہی یہ بات ہے کہ اس کو لے آئیں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، ویسے تو یہ بالکل سمپل اور سادہ ہے، ہر بندے کو سمجھ آئے گی، ہم کسی ٹیچر سے رجوع کر لیں، کسی شیخ سے، کسی عالم سے رجوع کر لیں
اور وہ ہمیں بتا بھی دے، اور وہ ساتھ احادیث کے ریفرنس بھی کوٹ کریں گے، وہ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسٹرا باتیں بھی ہمیں بتائیں گے جو اس میں شارٹ کی گئی ہیں. تو اس طرح سے ہمیں بہت اچھے انداز میں یہ چیز پڑھنے کا موقع مل جائے گا. تو یہ میری طرف سے یہ بات ہے کہ آپ یہ عہد کر کے کہ محبت یہ، جب آپ نے جان لیا، پہلے تو جان لے کہ محبت یہ ہے، جب محبت یہ ہے تو محبت اتباع اور اطاعت کے ساتھ ہے، وہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. علم آپ نے جو حاصل کرنا ہے اس کے لیے آپ کے لیے موٹیویشن بہترین ہو سکتی ہے یہ کتاب. آپ اس کو لا کر پڑھنا شروع کر دیجئے اور اس سے اپنے علم کی ابتدا شروع کر دیجئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وغیرہ اور ان چیزوں کو بھی پڑھنا، اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس میں بھی آپ کی سیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، تو وہ کرنا شروع کر دیں. شیخ نے جو بات کی ہے نا، اس کو بالکل سیکنڈ کرتے ہوئے اس میں تھوڑا سا مزید ایک صرف چیز کا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے جو شیخ نے بیان کر دی. اس کے ساتھ نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. جو آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا نا، کیا ہماری دعاؤں میں یہ دعا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والے کو بھی دیتا اور نہ مانگنے والے کو بھی دیتا. اور اگر دوسری حدیث میں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو کچھ نہیں ملتا. تو لیکن آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک ہدایت کی بڑی اہمیت ہے، وہ قیمتی چیز ہے، اور وہ صرف اسی کو ملتی ہے جس طرح ہم قیمتی چیز کسی سمجھدار کو دیتے ہیں، کسی طلبگار کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو قیمتی چیز اللہ سے مانگیے، وہ صرف مانگنے میں ملے گی. اسی لیے ہمیں سورہ فاتحہ میں کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع اور آپ کے طریقے پہ آنا نا، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. کیونکہ ہوتا پتہ کہ پھر بندے کو مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. یار مجھے سمجھ تو آگے پڑھوں لیکن ٹائم نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. تو توفیق جو ہے نا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، یہ توفیق تو اللہ کے رسول نے بھی حدیث کفارات میں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی قیمتی چیز ہے. تو یہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان سکیں، پڑھ سکیں، اپنا سکیں. اللہ ہمیں، اسی لیے اللہ کے رسول پھر وہ دعا مانگتے ہوئے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. حق ہمیں پتہ تو چل گئے لیکن اس کو اختیار کرنے کا اور اس پر چلنے کا موقع بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور باطل کا پتہ چل گیا یہ باطل ہے تو اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. میں یہی کہوں گا، شیخ نے بات بڑے مناسب طریقے سے انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ پیش کیا اور بڑا اچھا موقف پیش کیا. میں یہی کہوں گا، میری یہی التجا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو آسان سنتیں، سنت تو سبھی آسان ہیں لیکن جو آسان سے بھی آسان سنتیں ہیں جن میں زیادہ ایفرٹ، فزیکل ایفرٹ نہیں ہوتی، وہ اختیار کریں. مسکرانا مثال کے طور پہ، اگر آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو پہلا قدم آپ کا جو ہے وہ الٹا قدم ہو، جب باہر نکلیں تو پہلا قدم ہو آپ کا سیدھا قدم ہو. اس کے علاوہ سواک کا استعمال، اس کے علاوہ جو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان سنتیں ہیں، مثال کے طور پہ یہاں تک کہ مسکراہٹ کا ایک مسئلہ ہے، وہ بہت سارے جو ناراض لوگ ہیں یا جو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو جوڑ سکتا ہے. ایک مسکراہٹ جو ہے وہ بہت سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے. رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ کسی بھی اپنی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو. ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، چھوٹی سی سنت ہے، اس سے کیا مجھے فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن شاید یہی آپ کو ایک نیکی جو ہے وہ جنت میں لے جائے. کیا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اگر ایک عورت، ایک فاحشہ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتے کو پانی پلانے کے عوض جنت دے سکتے ہیں، اس کی مغفرت کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ بہتر جانتے ہیں کہ شاید آپ کا مسکرانا جو ہے وہ تسلسل سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، شاید آپ کو جنت لے جائے. تو جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ چھوٹی نہیں ہیں، وہ بہت بڑی ہیں. ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی سے محبت جو ہے وہ حقیقی بن جائے گی. جب آپ یہ سوچ کر کریں گے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے اور ان کا حکم ہے، تو ان کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ رونالڈو سے، ٹام کروز سے یا انڈین بالی ووڈ سٹار سے زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، میں یہاں پہ 3 کتابیں میں نے بھی لکھ لی انگلش کی جو ہیں، جو کسی کو پڑھنا ہو تو ایک طارق رمضان کی کتاب ہے ان دا فٹ اسٹیپس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب کا یہ مطلب ہمارے کنٹمپرری ہیں
ان کی آکسفورڈ میں غالباً پروفیسر بھی ہیں نا اس وقت, جی جی, طارق رمضان جو وہ ایک متنازع شخصیت ہیں, لیکن کتاب ان کی ویسے بہرحال ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے ان دا فٹ اسٹیپس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب اپنے فلو کے اعتبار سے جو ہے نا بہت اسموتھ ہے اور بہت ڈیٹیل نہیں ہے, بڑی تحقیقی کوئی جائزہ نہیں ہے, لیکن ایک ریڈیبل ہے اور ایک انسان ایک سٹنگ میں پڑھنا شروع کرے تو اس کو لگتا ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں. پھر یہ جو رحیق المختوم جس کو انگلش میں سیلڈ نیکٹر کہتے ہیں, صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کا معاملہ کرے. اور دوسری جو تیسری کتاب جو بہت اچھی کتاب ہے وہ ڈاکٹر علی السلابی کی ہے, وہ ہے سیرت کے اوپر نوبل لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ 3 والیومز میں. تو یہ جو ہے یہ کافی ڈیٹیلڈ ہے, اور جس بندے نے اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اعتبار سے نا کسی نے اگر کوئی لیکچر سیریز تیار کرنی ہو اور اس اعتبار سے یہ کتاب بہت اچھی ہے, مطلب ڈیٹیل بھی ہے اور بڑے اچھے آپ کو ایسے واقعات اور حالات مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مل جاتے ہیں جو آپ کو بھی بڑا موٹیویٹ کریں گے اور پھر آپ دوسروں کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ایسی چونکہ کبھی کبھار نا جس طرح یہ جو سیلڈ نیکٹر ہے اس کا انگلش ورژن کے بارے میں رائے دے سکتا ہوں کہ ویسے اس کا اردو میں اور جو عربی میں ہے وہ تو بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. انگلش میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے نا وہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ اتنا مناسب نہیں ہے جتنا اردو میں, جتنا اس کی فلو اچھی ہے. انگلش میں تھوڑا لگتا ہے کہ کٹا کٹا سا ہے, لیکن بہرحال تحقیق کے اعتبار سے کوئی بندہ اگر پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ, لیکن فلو اتنی اچھی آپ کو اسموتھ نظر نہیں آئے گی. ظاہر سی بات ہے وہ ٹرانسلیشن میں کبھی کبھار فرق پڑ جاتا ہے, لیکن بہرحال یہ دوسری جو میں نے آپ کو کتابیں بتائی ہیں ماشاءاللہ, ہاں مارٹن لنکس کی بھی ہے. بات کر رہا ہوں اردو میں بھی جو کتاب ہے نا, یعنی جو رحیق المختوم ہے نا, اس کی اردو یعنی اچھی بھلی اردو ہے, ثقیل اردو اس کو کہتے ہیں, کیونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں شیخ کی اپنی اردو ہے. ہاں چونکہ وہ ماشاء اللہ کیونکہ انڈین وہ تھا نا, تو ایک بڑی اہل زبان تھے وہ. تو جو شیخ نے بیچ میں بات کی تھی نا, سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کسی شیخ کے پاس کسی عالم کے ساتھ بیٹھیں اور وہ آپ کو وہ پڑھا دیں. یقین کریں اللہ اکبر, امیزنگ ہوتا. یعنی جب ہم نے اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کے پڑھی تھی نا, بس ایسے لگتا تھا کہ دل جو ہے نا اس کی کیفیت ہی بدل گئی. یہ بات اور جو ہے نا وہ بڑا فائدہ ہے. اللہ ہم اس کی توفیق. ایک میں اگر آن لائن یہ میسر ہو, ایک سیریز ہے سیرت کی, بہترین طریقے سے بیان کی گئی ہے آڈیو میں. شیخ خیر محمد حجازی جو حرم مکی میں لیکچرز دیتے ہیں, یہ جو ان کی سیریز ہے, ہمارا ان کے ساتھ مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن بہترین طریقے سے جو سیرت بیان کی ہے میں نے پوری سنی ہے الحمدللہ, اور بہت اچھی سیرت بیان کی ہے انہوں نے. تو اگر وہ آڈیو اس کی میسر ہو, آن لائن ہو, اور وہ اتنی اچھی ہوتی ہے, میسر ہے. دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ ایون سفر میں کبھی نکلے نا, گاڑی میں اگر آپ کے وہ ہے, یقین کریں ہم 4 لوگ تھے اور بات نہیں کر رہے تھے, اور 4-4.5 گھنٹے کا سفر گزر گیا. بہت بہترین انداز سے بیان, فلو میں چلتا ہے, اور ایسے آپ کو ساتھ لے کے. یہ بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے کہ وہ کہانی سناتے ہوئے نا اتنے مزے سے سناتے ہیں کہ آپ کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا. میں جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے. ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کیجول طریقے سے گپ شپ ہو گئی الحمدللہ, اور بڑے اچھے چیزیں پہ. اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید بھی اس طرح ملتے رہیں انشاءاللہ. عدنان بھائی تو پتہ نہیں کب پاکستان کے چکر دوبارہ, کب دنیا سے کوچ کر رہے ہیں, کچھ نہیں اللہ تعالیٰ آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے. اگر آپ ہمارے یہاں آیا کریں نا بار بار انشاءاللہ آیا کریں, تاکہ آپ ایسے انگلینڈ میں ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اچھا ہے کہ ویسے میرا یہ ضرور جو ہے یہ مشورہ ہوگا کہ جب بھی عدنان بھائی آئیں ہمیں ایک سیٹنگ بارہ رکھنی چاہیے, بڑا فائدہ ہوتا ہے سب بیٹھ کے, اور ایک جو ہے ایک محبت کا جو تعلق ہے, دین کا ایک تعلق ہے وہ بھی, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کھانے شانے پہ ہونا چاہیے. وہ تو اس کی ضرورت نہیں کہنے کی ہے ہی. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے.